الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ یہ آپ ذرا کھول لیجئے سورۃ شورى۔ ہم نے پچھلے وقت کہا تھا نا کہ سورۃ شورى بڑی اہم ہے اس ساری بحثوں میں۔ وہ جو آیت پہلے پڑھی تھی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والی، وہ بھی سورۃ شورى کی آیت تھی، اور یہ بھی سورۃ شورى کی آیت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اقامت دین کی تحریکیں ہیں یہ سب کی سب سورۃ شورى کو مرکزی ترین صورتوں میں شمار کرتی ہیں، اور یہ جو آیت آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے یہ بھی سورۃ شورى کی آیت ہے۔ سورۃ شورى کا آخری سے پہلے والا رکوع ہے۔ مومنین کی صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے یا کر رہے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ والذین، آیت نمبر 36-37۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم وامرهم شورى بینہم۔ اسلام کا نظام شورى ہی ہوتا ہے، یہ یہیں سے نکالتے ہیں نا لوگ، سورۃ شورى کا نام بھی یہیں سے بنا ہے۔ ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومنین کی صفات چل رہی ہیں نا ساری، معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انفاق فی سبیل اللہ سے ان کا واسطہ وہ بڑا اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا آئی تھا جہاں سے میں نے شروع کیا آج؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ مومن وہ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ جو ہے بدماشی کی جائے، دوسرے بدماشی کریں، ہم ینتصرون، تو وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے کہ بدماشی کی نا دنیا دار لوگوں نے، بے دین لوگوں نے، عیسائی چرچ کے ساتھ، عیسائی ملاؤں کے ساتھ، تو اس کا جواب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ اس کو مان کے جو ہے وہ چرچ تک محدود ہو کے بیٹھ جاتے جو سیکولرزم میں ہوا ہے۔ مومنوں کی صرف یہ نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا اصابہم البغی، جب ان کے ساتھ بدماشی کی جاتی ہے تو ہم ینتصرون، تو وہ غالب آتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے جی معاف کیا۔ تبلیغی جماعت والوں کا انداز کیا ہے جی؟ بس پیارے بھائیو جو مرضی ہے، ایک تھپڑ مار دے نا کوئی بندہ تو عیسائیت کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ دوسرا گال بھی آگے کر دینا چاہیے کہ دوسرا تھپڑ بھی مار دو۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ مومنوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہ جب ان کے ساتھ بدماشی کی جاتی ہے، سرکشی کی جاتی ہے، تو وہ غالب آتے ہیں۔ ابھی آیتیں چل رہی ہیں، ادھر آیتیں بڑی توجہ سے پڑھنی، یہ آیتیں ہی ہمارا آج کا موضوع ہیں، اس کی شرح آپ سمجھ لیں، ہم کریں گے بس۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ بدماشی کا جواب جوابی بدماشی ہے۔ ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ کیا برائی کا جواب نرمی سے دینا چاہیے۔ قرآن کی کافی آیتیں ہیں نا، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اور اس طرح کی آیتیں کافی ساری ہیں، ان کا مفہوم بھی ہم نے طے کرنا آج۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بدماشی کرے تو پھر اس وہ غالب آتے ہیں، یعنی جواباً بتاتے ہیں، پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ مومن ان کی صفتوں کو بیان ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا جواب اس جیسی جوابی برائی سے ہے۔ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، کچھ نہ کو آگے سے۔ قرآن کہتا نہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اور پیچھے آیت، پچھلی آیت کو اگر ملا لیں تو اس کے پس منظر میں ساری بات سمجھیں تو بالکل واضح بات ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر جو ہے بدماشی ہمارے ساتھ ہوگی تو جواباً بدماشی کی جائے گی، یعنی مفہوم یہ نکلتا، لیکن اس کا مفہوم ابھی کیا ہے وہ ہم آگے چل کے واضح کرتے ہیں نا۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ البتہ جو معاف کر دیتا ہے اور صلح جوئی سے کام لیتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو ظلم کبھی بھی پسند نہیں ہے، ظالم کبھی بھی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اچھا آگے پھر وہی بات ہے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ۔ البتہ جس نے بدلہ لیا یا غالب آیا، انتصار غالب آنے کے معنی بھی ہے، یہ باب افتعال ہے نا، ینتصرون اور انتصرا، تو اس کی ایک صفت ہے مغالبہ، اس کی ایک خاصیات باب ہوتے ہیں نا، اس میں ایک اس کا وصف ہے مغالبہ، غالب آنا۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وَلَمَنِ انتصر، اور جو غالب آیا یا جس نے بدلہ لیا، یعنی اگر پچھلے آیت کا ترجمہ یہ کر لیں، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، کہ جب ان کے ساتھ بدماشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں،
تو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا بالکل اس کے مطابق بیٹھ جائے گی آپ بات پھر. میں نے ویسے ترجمہ کر دیا کہ وہ غالب آتے ہیں، تو ٹھیک ہے غلبہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہاں ولا من انتصر بعد ظلمہ میں ترجمہ یوں کریں کہ البتہ جس بندے نے بدلہ لیا بعد ظلمہ، ظلم کے بعد. تو پچھلی آیت میں کیا کہا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اچھی بات ہے. لیکن یہاں کہا فاولئک ما علیہم من سبیل، جو ظلم پر معاف نہیں کرتا بلکہ بدلہ لیتا ہے یا غالب آتا جواب میں، بدمعاشی کا جواباً جو ہے وہ دیتا ہے بدمعاشی سے. اس کو بدمعاشی نہیں کہیں گے نا، جو جواباً بدمعاشی ہے اس کو تو پھر ہم کہہ رہے ہیں نا مشاکلت کی وجہ سے بدمعاشی کہہ رہے ہیں. یہ بلاغت کا اسلوب ہے. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اللہ سے جو ہے کیا مکر و فریب والا معاملہ، تو اللہ نے بھی ان سے کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک مکر و فریب تو نہیں کرتے. اس کو مشاکلت کہتے ہیں بلاغت میں. تو میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بدمعاشی کی تو جواباً بدمعاشی. اچھا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا جو پیچھے کہا ہے اور اس سے پچھلی آیت میں کہہ دیا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، تو پھر یہی بات کہنی چاہیے تھی. بلکہ ہمارے لیے الجھن کی بات ہے درمیان کا یہ حصہ، یہ جو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ والا، یہ بلکہ الجھا ہوا ہے درمیان میں میرے بات کے مطابق. وہ تو کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو، لیکن پچھلی آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں بدلہ لو، اور اگلی آیت پھر کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ بدلہ لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا آگے کہا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سبیل جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ پکڑنا جائز ہوتا ہے. یہاں تو کہنا کہ فاولئک ما علیہم من سبیل، جو ظلم کرنے کے بعد بدلہ لیتا اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں ہے. کسی کے خلاف چارہ جوئی یہ اقدام کی شکل میں آپ جا کے اگر اس کے اوپر چڑھائی کریں، جہاد اقدامی درجے میں رکھیے گئے اس تناظر میں، اس میں بھی اقدام ہوتا ہے، آگے جا کے ہم نے یہ وضاحت کرنی ہے. تو کہا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، کسی کے خلاف چارہ جوئی یا بدلہ لینا یا غالب آنا. جہاد باب مفالہ ہے، قتال بھی باب مفالہ ہے، اور باب مفالہ کی خاصیت وہ بھی مغالبہ ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں. باب مفالہ کی خاصیت ہے نا مشارکت، دو افراد آپس میں لڑتے ہیں ان کا، اور ہر ایک کی کوشش کیا ہے کہ وہ غالب آ جائے، ہر ایک کی کوشش کیا ہے کہ وہ دوسرے پر غالب آ جائے. تو جہاد کیا ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے آپ جو بھی کوشش بروئے کار لاتے ہیں جس کے اندر آپ نبرد آزما ہوتے ہیں مد مقابل سے مشارکت، اور پھر آپ کی سوچا آپ اسلام کو غالب کریں، یہی جہاد ہے نا. اور قتال کیا ہے کہ اس لڑنے کی جو شکل ہے جہاد کی، جو آخری شکل ہے جہاد کی وہ قتال ہے. جہاد بھی سیف ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دو فریق لڑتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کر دیں. تو اس کے اندر کیا شکل ہے کہ کب یہ ہو سکتی ہے شکل آپ بدلہ لیں اور غالب آئیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، انما کلمہ حصر ہے، بڑا اہم لفظ ہے. اس پر آپ نے اس کو نوٹ ابھی کرنا ہے کیونکہ آگے جا کے اس پہ بڑی ہماری سارا فوکس اس پہ بیٹھنا ہے. صرف اور صرف اقدام تب جائز ہے جب لوگ ظلم کریں اور بدمعاشی کریں زمین میں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. دو صورتیں ہیں صرف اقدام کی. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. یہاں سے بحث آئے گی کہ کیا کسی کو اسلام منوانے کے لیے جو ہے وہ سبیل ہو سکتی ہے، اقدام ہو سکتا ہے. ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ اقامت دین کا نبوی منہج کیا ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر جہاد کیے ہیں، جہاد اقدامی شروع ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، اور خاص طور پر بعد میں امیر معاویہ. لوگ تو امیر معاویہ کو بڑا ہی برا بھلا کہتے ہیں. امیر معاویہ نے جتنا اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا، اور پھر وہ جو علاقوں میں وہ غالب تھے جہاں ان کی حکومت تھی، وہاں جیسے انہوں نے سیاسی تدبیریں کی ہیں، کبھی ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. پتہ چلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جو ہیں سیاسی بصیرتیں ان کے پاس موجود تھیں، تو کتنا انہوں نے اسلام کو آگے پھیلایا ہے. تو یہ ہے کہ اب یہ جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں، آدھی دنیا تک اسلام پھیلا ہے، تو کیا مسلمان ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی جو ہے مسلمان بنانے گئے تھے؟ کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اس آیت میں غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقدام صرف اور صرف جائز ہے
جب لوگوں کے درمیان ظلم کی بنیاد پر ظلم چل رہا ہو تو آپ اقدام کریں گے. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, یا بدماشی چل رہی ہو زمین میں. کفر جو ہے وہ اسلام نے برداشت کیا, پچھلی دفعہ ہم نے بڑی لمبی بات کی ہے. توحید حاکمیت ہے ہی یہی کہ کفر برداشت کوئی نہیں ہے. اسلام کے ہاں تو کفر میں اسلام میں جبر ہی کوئی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اور بڑی آیتیں ہیں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, یہ بھی حسر ہے, آپ صرف ڈرانے والے ہیں. پھر کیا ہے, وما علیک الا یزکا, تیرا کام ہی نہیں کہ تو لوگوں کو جو ہے زبردستی جو ہے وہ نیک بنائے. فذکر انما انت مذکر, تو نصیحت کر, تیرا کام صرف نصیحت کرنا ہے. انما بعثت معلما, اگر یہ حدیث صحیح ہے تو. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے, اگرچہ اب یہ بات سے الگ ہے, پھر ہم یہاں نئی بات میں چل پڑیں گے. حدیث تو صحیح ہی ہے, تو مجھے جو ہے معلم بنا کے بھیجا گیا, یہاں بھی کلمہ حسر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتوں میں صرف انما کے کلمے ملتے ہیں, حالانکہ صورت جو رعد ہے نا, سورہ رعد, ہاں جی یہ مدنی ہے, یہ مدنی ہے بالاتفاق. اس میں ہے قرآن بھی ایک دے دیں مجھے. سورہ رعد جو ہے مدنی ہے, اس میں تو بڑا زوردار انداز ہے. اس میں ہے کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اے نبی تیرا کام صرف پہنچانا ہے اور ہمارا, اور یہ جو حساب لینا ہے, کسی کا محاسبہ کرنا, یہ صرف ہمارا کام ہے. علینا الحساب, علی اور اس کا جو مجرور ہے یہ مقدم ہوا ہوا نا, تو تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر. حساب لینا صرف ہمارا کام ہے. مسلمانوں کا قطعاً یہ کام نہیں ہے, یا اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا قطعاً کام نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جا کے لوگوں کے محاسبے وہ کریں. اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. وعلینا الحساب, اب یہ بالاتفاق مدنی صورت کی آیت ہے. اتنا زوردار انداز کہ دو چیزوں کو مد مقابل بیان کیا گیا, یہ کدھر بھی نہیں ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اچھا, اس طرح بڑی آیتیں ہیں. لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار, فذکر بالقرآن میں یخاف وعید, اس میں تو حسر نہیں ہے فذکر میں, لیکن وما انت علیہم بجبار, تیرا کام جبر ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں, 100 کے قریب آیتیں اکٹھی کر لیں گے اگر آپ چلیں, اور ہر آیت میں انما کلمہ حسر ہے. اچھا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, تو بالاتفاق حدیث صحیح ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. میرا کام صرف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. مکارم اخلاق کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو با اخلاق انداز میں کیسے معاملہ کرنا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ استاد ڈنڈا اٹھا کے اپنے طلبہ کے کچھ سختیاں کرے, یہ کوئی بھی اس کو مکارم اخلاق کا تقاضا نہیں سمجھتا. اب سوال ہے کہ اس کا تصور کیا ہے اسلام نے, کب استاد نے سزا دینی ہے؟ ورنہ استاد کا اصل کام پیار ہے, محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے صحابہ, اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی صحابی کو مارا نہیں, آپ دیکھیں. تو مکارم اخلاق تو یہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا میں کبھی کسی کافر کے ساتھ جو ہے قتال اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سختی برتنے کے لیے کام کیا. سختی برتنا چاہیے لیکن ان کے کفر کے خلاف نہیں. تو یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے. یہاں بھی انما کلمہ ہے, عربی زبان کے اعتبار سے یہ حسر ہے. اور اصول فقہ آپ پڑھ رہے ہیں, اصول فقہ کا اصول ہے کہ جو چیز جو ہے اپنے بیان میں نص ہو نا, اس میں سے نہ استثناء ہو سکتا ہے اور اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ختم کریں گے تو نسخ بن جائے گا. یہ آپ اس پر ذرا غور کریں کہ احناف کے ہاں عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے, عام قطعی دلالہ. حنفیوں کے ہاں قطعی دلالہ کا معنی کیا ہے؟ حنفی کہتے ہیں کہ پھر قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی حدیث. اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نسخ ہے. وہ اس تخصیص کو نسخ کہتے ہیں. نسخ کا معنی وہ نسخ نہیں ہے جو ہم عام طور بولتے ہیں, جو دین میں نسخ چلتا ہے. نسخ ہوتا ہے بعد میں آنے والا حکم پہلے حکم کو ختم کرے. یہاں نسخ سے مراد یہ نہیں حنفیوں کا. نسخ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے, اس لیے اگر آپ اس کی دلالت یہ ہے کہ جب ایک لفظ عام بولیں گے تو وہ اپنے تحت آنے والے تمام افراد کو قطعی طور پر شامل ہوگا. اب آپ اس میں سے کسی ایک کو اگر نکالیں گے تخصیص کی صورت میں, تو یہ گویا کہ آپ نے عام کے عموم کی نفی کر دی ہے. اور عام اپنے عموم پر چونکہ قطعی دلالت ہوتا ہے, اس لیے اس کے عموم سے اگر آپ نے اختصاص کر لیا تو یہ نسخ ہے. نسخ کا مطلب ہے
ٹکراؤ ایسا ٹکراؤ جو حل نہیں ہو سکتا. یوں سمجھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کہہ دیا جائے کہ نہیں کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، قرآن کی فلانی آیت سے، کسی حدیث سے کوئی بندہ نکالنے کی کوشش کرے. اول تو نکلتی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے تو اس کا مطلب پکی بات ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. صرف اس آیت کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر؟ چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین حصر ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تقدیمات حق و تاخیر یفید الحصر کا جو قاعدہ بیان کیا، یہاں بھی نعبدو کا و نستعین کا تھا نا، تو مفعول تو پہلے نہیں آتا، فعل سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. عربی زبان کا انداز یہ ہے. تو اگر آپ نے مفعول کو پہلے کر دیا فعل سے بھی، تو یہ ہے تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اب جب آپ نے کہا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اب عبادت میں اگر قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں بالفرض آ بھی جائے کہ عبادت ہو سکتی ہے، تو یہ آیت منسوخ، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ ایسا ٹکراؤ جو حل نہیں ہو سکتا. آپ کو نسخ ماننا پڑے گا اس آیت کا. نسخ کس معنی میں؟ یعنی نسخ وہ حنفیوں والا نسخ جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ ایسا ٹکراؤ ہے کہ یہ آپ کہیں کہ کمرے میں صرف 5 افراد ہیں، زید، بکر، خالد اور یہ 5. اب یہ 5 افراد حتمی ہو گئے ہیں. اب آپ یہ نہیں بعد میں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایک بکر باہر ہے. یہ اگر کہیں گے تو پھر 5 افراد والی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس کے بالکل ایسا ٹکراؤ ہے جو کہ برداشت نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ 5 افراد، 5 کی عدد خاص ہے، اور خاص کی اپنے مدلول پر دلالت قطعی ہوتی ہے. تو کیا خاص کی تخصیص مزید ہو سکتی ہے ایسا کر کے کہ 5 ہیں اور 5 میں پھر آگے 5 کے مطلب 6 ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، بالاتفاق فقہا ممکن نہیں ہے. یہ نسخ ہے. آپ کہتے ہیں 5 افراد آئے اور بعد میں کہتے ہیں یعنی 6 آئے. یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی، جملہ غلط ہے نا بالکل. 5 کا مطلب 6 نہیں ہوتا، 5 کا مطلب 5 عدد متعین ہے. یہ قطعی الدلالہ ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے اضافہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ نسخ ہو جائے گا 5 کا. حنفیوں کا یہ موقف ہے عام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں عام بھی قطعی الدلالہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ فقرؤ ما تیسر، کہ قرات کسی جگہ سے بھی کر لو، اور یہ اپنے ماتحت آنے والے تمام افراد کو شامل ہے فقرؤ ما تیسر کا حکم، تو مطلب ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی جگہ سے تلاوت ہو، قرآن پاک نے قطعی طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے. تو اب اگر حدیث کہتے کہ نہیں جی صرف فاتحہ جو ہے یہ مراد خاص ہے، اس سے وہ تو ضروری ہے پڑھنا، تو کہتے ہیں یہ قرآن پاک کے عموم کا نسخ ہے. پھر وہ اسی کو نسخ بناتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ حنفیوں کا دعویٰ کتنا صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کہا جائے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چاہے آپ 100 آیتیں بھی لے آئیں، آپ لے آئیں، فرض کریں 100 حدیثیں لے آئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت ضرور اڑ جائے گی. کیونکہ وہ انما ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حصر کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. پکی بات ہے. کہیں نہ کہیں اور بات ہے. قرآن میں اللہ کی باتیں ٹکرا نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے آپ جو آیتوں کو پیش کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے سمجھنے میں کمی آ رہی ہے. آپ کو اس پر غور کرنا پڑے گا. اسی طرح انما علیک البلاغ، انما علینا الحساب، یا جو آیتیں میں نے اکثر کئی پیش کی ہیں جن میں ساروں میں حصر ہے، وما علیک اللہ یزکا، اس بے شمار آیتیں ہیں. اچھا یہ آیتیں اس میں انما سے نہیں ہیں. قرآن کی بعض آیتوں میں یہی لا الہ الا اللہ کے انداز کا بھی حصر ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے. اب اگر اس کے اندر آپ ڈال لیں بعد میں کہ نہیں توحید حاکمیت کا جو مفہوم پچھلے بیان ہوا تھا وہ بھی ڈال لیں اس میں، تو پھر وما علی الرسول الا البلاغ المبین میں کیا یہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ جو بھی دلیلیں دے دیں اس کی. ابھی آج بعد دلیلیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو بڑی زوردار بھی ہیں. کچھ تو انہوں نے جو پیش کی تھی اس کے بارے میں تو پچھلی دفعہ ہم نے بات کر لی تھی، لیکن کیا اس پر اضافہ ہو سکتا ہے؟ بولیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ نہیں، پھر وہ جو ہے نا وما علی الرسول الا کا جو انداز ہے نا، یہ پھر اس کا مطلب وما علی الرسول الا کا جو حصر ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہے، اور حصر ٹوٹ گیا تو نسخ ہے. اور قرآن پاک میں یہ نسخ آپس میں، یہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا نہیں سکتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ ناممکن بات ہے. انما علی رسولنا البلاغ المبین میں قرآن میں ہے. ویسے انما کے ساتھ بھی حصر آیا ہوا ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ حصر صرف انما سے نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں.
کئی آیتیں ملیں گی، جیسے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اس طرح کی کئی آیتیں ملیں گی جس میں لا الہ الا اللہ کے انداز میں، جیسے کہ اس آیت میں آپ کو ملا ہے، یہ بھی مل جائے گا۔ اب یہاں بھی یہی چیز ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، صرف اور صرف کسی کے خلاف اقدام تب ہو سکتا ہے جب ان لوگوں کے خلاف ہو سکتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ زمین کے اندر بدماشی یا سرکشی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ میں موضوع پہ جانے سے پہلے آپ کو جو ہے نا مختلف منتشر باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو بتاؤں یہی وہ بنیاد ہے ہمارا۔ تقریباً اگر آپ نے اس بنیاد کو سمجھ لیا نا، ہمارے آج کے سبق کی بنیاد اور اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ ہمارا خلاصہ یہی ہے۔ اب جب میں نے اس کو پھیلانا شروع کرنا تو باتیں شاید بڑے پہلوؤں سے میں کروں گا، لیکن تمام جگہوں پہ مرکزی بات یہی رہنی ہے جو میں آپ کو اس کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ انما حسر کا معنی کیا ہے، اور یہ اقدام کب ہو سکتا ہے، نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب پہنچانا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے پڑھا تھا، پچھلی دفعہ آپ کو آیت پڑھی تھی نا، وداعیا الی اللہ، وہ آیت پڑھی تھی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے، مبشرا ونذیرا، یہ تو اتمام حجت کے لیے ضروری ہے نا، کہ بتائیں کہ جہنم ملے گا اگر یہ کام کرو گے، جنت ملے گا اگر یہ کام کرو گے، یہ بشارت ہے۔ وداعیا، اور دعوت، تعلیم، لوگوں کو علم دینا تاکہ وہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ بعد الرسل بڑا اہم ہے۔ معتزلہ مانتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ نبی کے بغیر بھی انسان پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی آئے تو اتمام حجت ہوتا ہے، تو بعد الرسل کیا مطلب؟ رسولوں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اتمام حجت کریں، اور اتمام حجت سے مراد ان کو منوانا ہے یا ان کو علم دینا ہے؟ رسول کا مطلب ہی پہنچانا ہے، پیغام دینا۔ رسول کا لفظی معنی لڑنا ہے ہی نہیں، رسول کا لفظی معنی پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام بر، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، یہ رسول کا کام بھی نہیں ہے، قطعاً کام نہیں۔ اگر کام یہ رسول کا ہوتا نا تو میں پچھلی بار بھی آپ سے کہہ چکا تھا کہ پھر ایسے انبیاء جو اللہ کے پاس پیش ہوں گے اور ایک بھی ماننے والا نہیں ہے تو پھر وہ ناکام ہے۔ کام کر کے گئے ہیں، پیغمبر تو پورے ہیں نا، رسالت کا کام تو انہوں نے پورا کیا ہے نا، کار رسالت، جس کو آپ کار نبوت یا کار رسالت کہیں گے۔ ویسے نبی کو بھی سوچ لیں، نبی کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ نبا ان سے ہے نا، نبا ان سے ہے، تو نبی، نبی ان، یہ اسم فاعل ہے نا، نبا ینبع سے نا، تو کیا معنی ہے؟ رسول، خبر دینے والا، پہنچانے والا۔ ویسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ رسول ڈاکیے کے معنی میں نہیں ہے، اصل میں بعض مخصوص مفاہیم کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس معنی میں ڈاکیے کے معنی میں نہیں، کہ ڈاکیے کا کام ہے آپ کو چیز پکڑا کے چلا جاتا ہے، اس کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ آپ کی خط کی وضاحت بھی کرے، مفہوم سمجھائے اس کا، اس معنی میں کہا جاتا ہے۔ ویسے اگر اس معنی میں لیں نا کہ نبی کا کام کیا دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کو منوا کر جانا ہے، تو اس معنی میں نبی جو ہے وہ، جیسے یہ اب لفظ ڈاکیہ برا ہے، میں کیا لفظ بولوں، اس کا کام یہی ہے، نبی نے بچانا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی کام ہے نبی کا۔ اب ہمارا سوال پیدا ہوگا قتال پھر کیا ہے، وہ ہم نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو قتال کیا ہے۔ فی الحال اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقامت دین کا منہج کیا تھا، اس پر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو بندہ صبر کرے اور معاف کر دے ظلم پر، زیادتی پر، تو یہ عظیمت والے کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ اب اس آیت میں بڑا ٹکراؤ ہوا ہے، اس لیے تمام مفسرین جنہوں نے مشکل القرآن پہ کام کیا ہے، ابن قتیبہ کی کتاب ہے مشکل القرآن، اس طرح یہ عصر حاضر میں جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پاک کے اوپر تفسیر کرنے کا التزام کیا، جیسے شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر اضواء البیان، تفسیر القرآن بالقرآن، ان کی تفسیر 4 جلدوں میں قرآن سے تفسیر پڑھی ہے، تو انہوں نے پھر اس طرح کے مسئلوں کو بڑا جو ہے تسلیم کیا۔ انہی کی ایک کتاب ہے شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی، دفع ایہام الاضطراب، یہ پتہ نہیں آپ کے یہاں نصاب میں اس کا کرسب لازماً نا ایک آدھ دفعہ اس کتاب کو لے کے چلنا چاہیے، ہمارے نصاب میں بھی رہی ہے، دفع ایہام الاضطراب۔ اضطراب کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ نا، مضطرب الحدیث کہتے ہیں، 2 حدیث آپس میں ٹکرا جائیں تو اس کو مضطرب الحدیث بھی کہتے ہیں، مشکل الحدیث بھی کہتے ہیں، مشکل الاثار بھی کہہ جاتے ہیں، مختلف الحدیث بھی کہتے ہیں۔ تو مختلف الحدیث کے اندر جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ 4 معاملے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر طریق کے تقدم و تاخر سے نسخ تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تیسری صورت میں
راج مرجو کی طرف آتے ہیں مختلف قرائن سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر توقف ہوتا ہے، تو توقف کی شکل کو کہتے ہیں اضطراب، جس کا کوئی حل نہ بنے۔ تو شیخ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع حامل اضطراب کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اور اس میں یہ آیتیں بھی دونوں پیش کی ہیں، یعنی یہ ایسی آیات انہوں نے خاص طور پر جمع کی ہیں اپنی اس کتاب میں، جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ ان کا حل ہی کوئی نہیں ہے، زیادہ الجھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ کتاب ہمارے نصاب میں بھی رہی ہے جامعہ الہر اسلامیہ کے، آج کل میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ شیخ شفیق صاحب حفظہ اللہ نے غالباً یہ کتاب نصاباً پڑھائی ہوئی ہے۔ شیخ شفیق صاحب چونکہ ایک دور تک میں ادارے کا ٹائم ٹیبل بناتا تھا، مجھے یاد ہے شیخ صاحب کو ٹائم ٹیبل میں ادارے نے دی تھی، اور شیخ صاحب نے پڑھائی بھی ہے باقاعدہ انشاءاللہ۔ تو یہ آیتیں بڑا ٹکراؤ ہے ان میں نا، آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا۔ ایک فمن عفا و اصلح فاجروا، اللہ جملہ سیٹ نہیں بیٹھ رہا سارے کلام میں، اور دوسرا جو ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نہیں فٹ بیٹھ رہا۔ اب مومن کا کام جو ہے معاف کرنا ہے، یہ مومن کا کام جو ہے بدماشی کے جواب میں غالب آنا ہے، یہ ہے نا بنیادی سوال۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر بڑی اہمیت سے بات کی ہے۔ تو میں صرف ان آیتوں کی تفسیر کی حد تک بات پوری کر دوں، پھر ہم اپنے اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے یہاں، کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اضطراب کا حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور حل یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے ایک سوال پیدا کرتا ہوں کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، تو جو چوری کرتا ہے یا آپ نے کسی کو دیکھا وہ بدکاری کر رہا ہے، تو من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ جیسی بے شمار حدیثیں ہیں۔ تو کسی کے عیب کو چھپانا چاہیے کہ جا کے بتانا چاہیے لوگوں کے چھپانا چاہیے؟ اچھا، تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس نے کسی کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے اور وہ اس پر راضی ہو جائے اور اس کو بتائے نا، تو وہ گونگا شیطان ہے۔ گونگا شیطان بھی تو حدیث ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ گونگا شیطان بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو گونگا شیطان کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو دیکھ رہا خرابی کرتے ہوئے اور خود اس کے اندر اگر وہ اس کے معاملے میں کوئی اقدام نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اس کا حصہ بن گیا۔ وہ ایک حدیث ہوتی ہے نا تقریری حدیث، تقریری حدیث یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام اور آپ اس کے اوپر کچھ بولیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے نہ بولنے سے؟ نہ بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چیز گویا کہ اللہ کے رسول نے بول کے بتا دی ہے، تو تقریر کا لفظی معنی قرار دینا، تو گویا کہ اللہ کے رسول نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے، اس کو دین قرار دے دیا ہے۔ جیسے آپ ایک قولی حدیث میں ایک چیز بطور دین قرار دیتے ہیں، اپنے فعل سے ایک چیز بطور دین پیش کرتے ہیں، تقریر میں آپ کا سکوت جو ہے وہ اتنا اہم ہے، خاموشی نہیں ہے، وہ چیز خود قرار پاتی ہے اسے۔ اس لیے تقریر میں سکوت کی بنیاد پر قرار پانے والا دین یہ ہے تقریر۔ اور صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کنا نازل والقرآن ینزل، ہم ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ قرار پا گیا کہ ازل جائز ہے۔ تو ایک بندے کے سامنے چوری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اور وہ خاموش رہ جائے، گویا کہ آپ اس میں حصہ دار بن گئے، آپ نے بھی قرار دے دیا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، گویا کہ آپ خود ہی کر رہے ہیں، یوں سمجھیں۔ صرف فرق اتنا ہے، ایک کر رہا ہے خرابی گناہ کر رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ کھڑا انتظار کر کے میری باری کب آنی ہے۔ یہی ہے، یہ گونگا شیطان بننے والی بات ہے۔ تو اب یہ ٹکراؤ ہے نا کہ کب ستر پوشی ضروری ہے اور کب بتانا ضروری ہے۔ یہ سوال بے شمار چیزوں میں پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ظلم کے اوپر کبھی معاف کرنا اولا ہوتا ہے، اور کبھی ظلم کا بدلہ لینا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بتاؤں اولا نہیں، بس وقت واجب ہو جاتا ہے سر، یعنی آپ واجب ہوتا ہے کہ آپ معاف نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے کسی کو ظالمانہ انداز میں اس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور آپ کے پاس طاقت بھی ہو، اور اگر آپ اس کو نہ روکیں تو آپ کو بھی اتنا ہی گناہ جتنا کہ کرنا والا مار رہا ہے۔ یہ جو حدیث ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس کا کیا معنی ہے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ بچائیں، تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑنا۔ اور انصر اخاک امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر قرینہ صارفہ نہ ہو تو۔ تو ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ چیز اجتماعی درجے کی خرابی کا باعث بن رہی ہے کہ انفرادی درجے کی خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر تو یہ معاملہ نا کہ ایک آدمی نے ایک خرابی کی، آپ نے دیکھا اس کا معاملہ عادت نہیں ہے،
اور معاملہ بھی اچھا ایک بات آپ کو اور ذکر کروں، اگر انسان کا اپنے ساتھ معاملہ ہو نا خرابی کر آپ دیکھ لیں، دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، متعدی مرض ہی نہیں ہے، جیسے زنا جائے تو متعدی ہے نا، کسی اور کے ساتھ ہی بدکاری جب ہوگی تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے ہر صورت میں. لیکن اگر یہ اس کا معاملہ اپنا ہے، اپنے ساتھ خرابی کر رہا ہے، جیسے بعض ہوتی ہیں بدکاریاں مشدنی وغیرہ کی شکلیں ہیں، اس کو تو چھپانا ہی چاہیے. آگے بتاؤں، یہ اس کو ہر صورت میں چھپانا چاہیے، اس کو آپ نہیں کھول سکتے، یا ان لوگوں تک لے جائیں جن تک پہنچا کے اصلاح مقصد ہو، لیکن آپ اس کا افشا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو خرابی ایسی ہے نا، ظلم ایسا ہے جو اجتماعی ہے اور دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، ایک بندے نے ایک بندے کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو مارا، پھر چوتھے کو مارا، پھر وہ مارنے کا عادی بن گیا، وہ ظلم ہی کرتا رہتا ہے. تو اب ایسی معاملے میں آپ کے لیے فرض ہے، آپ ایک ادارے میں رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، کہ آپ جا کے قاری شفیق صاحب کو اور ادارے کے انتظامیہ کو بتائیں، واجب آپ پر. ایسی خرابی، ایک لڑکا جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور پھر وہ بدکاری اس کی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہو رہی. آپ نے ذاتی بھی کوشش کی ہے، کسی کو اس کے متعلقہ کسی خاص استاد کو سمجھا، کہا بھی اس کے مسئلہ یہ ہے، اس نے بھی سمجھایا لیکن نہیں کنٹرول ہو رہا. تو آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ آپ جا کے انتظامیہ کو بتائیں اور انتظامیہ پھر اس کو سزا دے گی. یہ ہے والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون. سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ ابراہیم نقی کہتے ہیں یہ ہے والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون، اور یہ مومنوں کی صفت ہے اور یہ واجبی صفت ہے. اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پھر من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ والی بات ہے. پھر ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر یہ بہت نیکی کی بات ہے کہ آپ معاف کر دیں، چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ ظلم میری ذات پر صرف ہو رہا ہے، اکیلا میں ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں تو اللہ مجھے اس سے بڑا اجر دے دے گا. لیکن اگر وہ ظلم ایسا ہے میری ذات پر نہیں بھی، ہر ایک اس پر جو ہے وہ دن بدن جو ہے اس پر بڑھتا جا رہا، تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ گونگے مسلمان بن کے نہیں بیٹھ سکتے. اسلام بدماشی کو کبھی برداشت نہیں کرتا. اس بھائی کو اٹھائیں جی، ناظم صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھیں، اور یہ سو رہے ہیں اور یہ کھوتے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں ساتھ ہی. ہاں جی، کر سکتے. ریکارڈنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر بے تکلف گفتگو کریں، کوئی حرج نہیں ہے. کلاس ایسے ہی ہوتی ہے یار، ایسے خام خواہ لیکچر سے نا بات بڑی، اصل میں یہ باتیں ایسی گہری ہیں، اگر میں آپ کو لیکچر دینا شروع کر دوں نیند ہی آئے گی. اس کو تھوڑا سا ریلیکس انداز میں سوال جواب میں ساتھ ملتے جلتے چلتے رہے. میں ویسے لیکچر دیتا ہی نہیں تھا پہلے، ہمیشہ کلاس ایسے ہوتی تھی، لڑکے بول رہے ہوتے تھے، ہم بولتے بولتے پڑھتے ہوتے تھے. اب یہ تھوڑا سا معاملہ ہو گیا ہے کہ لیکچر کا انداز کچھ آ گیا. لیکن بہرحال بھائی ذرا اٹھ کے بیٹھنا آپ نے. ہاں جی، یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون. اگر آپ کو نہ اٹھایا نا تو یہ 4 بندے اور سنا شروع کر دیں گے، تو یہ واجب ہے آپ کو اٹھانا ہے. چلیں، تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ان آیتوں کو. اب ہم اپنے موضوع پر ذرا آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج اقامت دین کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ نے دین کا مفہوم سمجھ دیا ہے کہ اخوانی تصور کے ہاں دین سے مراد کیا ہے؟ ریاست، اسٹیٹ، توحید حاکمیت اسی سے بنی آگے. اور اسلام اور ہمارے ہاں اہل علم کے ہاں اور صحیح تصور کے مطابق دین جو ہے وہ اسٹیٹ کو نہیں کہتے. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دین کی 4 بنیادی اصطلاحات، یہ بڑی برکتی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں انہوں نے 4 بنیادی قرآن کی اصطلاحات لے کے ان کی شرح کی. اس میں ایک دین بھی ہے، ویسے وہ بھی کبھی موقع ملا تو پڑھیں. اس میں انہوں نے دین کا مفہوم سمجھایا ہے. وہ دین بھی مانا اسٹیٹ وہیں سے آیا ہے. یعنی یہ واضح طور پر ان کی تعبیرات میں کئی جگہوں پر انہوں نے وضاحت کی ہے اخوانیوں نے کہ بات ہے ہمارے ہاں دین سے مراد اسٹیٹ ہوتی ہے. تو عقیم الدین کا معنی کیا ہے کہ اسلام کو سیاسی طور پر اسلامی اسٹیٹ قائم کرو، یہ معنی بنے گا عقیم الدین کا. ہم نے تو بتایا تھا کہ یہ اس معنی میں تو کسی مفسر نے لیا ہی نہیں اس کو نا. ہمارے ہاں دین سے مراد اللہ رب العزت کا جو بندگی کا تقاضا ہے. دین کہتے ہیں فرما برداری کو، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین. دین اطاعت کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو کہتے ہیں، انقیاد، فرما برداری، سر جھکانا. اور پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو نبھانا دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت دین میں جب دین کا مفہوم پہلے طے ہو گیا، اب آپ نے اس دین کی اقامت کیسے کی ہے، ہمارا یہ موضوع آج کا منہج اقامت دین نبوی جو ہے کیا ہے. تو بیٹا اس حوالے سے بھی کچھ آیتیں میں چاہتا ہوں، زیادہ باتیں ہم دوسرا کریں گے تو بات پھیل جائے گی. یہ میں نے نا 2-3 مضامین دیے ہیں ان کو، قاری صاحب کو، عبدالحنان صاحب کو، وہ انشاءاللہ فوٹو کاپی کرا کے آپ کو دیں گے. آپ اس کو پڑھیے گا یا آپ کو یہ پڑھائیں کلاس میں.
میں آج آپ کو کچھ نقطے ہی بس دینا چاہتا ہوں، بس ان نقطوں میں ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ ویسے 3 نقطے ہیں ٹوٹل میری آج کی گفتگو کے، ایک نقطہ تو ہمارا ختم ہو گیا جو پہلا تھا نا، یہ آیتوں کو سمجھانا اور اس سے متعلقہ تمام متعلقہ آیات کٹھی کر دیں گے۔ اب دوسرا نقطہ ہے، اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ ہوگا، دوسرا نقطہ میں بھی ہمارا تقریباً اتنا ٹائم لگنا ہے جتنا پہلے نقطے میں لگا، پھر تیسرے نقطے میں اتنا ٹائم لگنا ہے۔ اب دوسرے نقطے کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں، کیونکہ آپ کے بعض سوالات جو ہیں نا پہلے نقطے کے دوسرے نقطے سے حل ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے غالب کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے زندگی کا۔ مکی دور جو ہے وہ 13 سال پر مشتمل ہے اور مدنی دور 10 سال پر مشتمل ہے۔ اچھا، مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا تھا کہ نہیں قائم کیا تھا؟ اقیم الدین کا حکم تو شروع سے ہی ہے ویسے یہ سورۃ مدنی، سورۃ شورا، لیکن اقامت دین جو ہے وہ پہلے دن سے اللہ کے رسول نے شروع کی ہوئی تھی۔ تبلیغ دین جس کو آپ کہتے ہیں، یا اگر آپ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہہ لیں، چونکہ یہ اقامت دین ہماری کوئی علماء کی اصطلاح بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہماری اصطلاحات کیا ہیں، جہاد، قتال، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ۔ ہمارے جو فقہ میں ہمارے علماء جو 14 صدیوں سے اصطلاحات استعمال کرتے آ رہے ہیں اس ضمن میں کہ اسلام کو آگے کیسے پھیلانا ہے، تعلیم بڑے عرصے سے شروع سے چل رہی ہے، ہماری یہ اصطلاحات ہیں۔ اقامت دین یہ اصل میں آج کل ان لوگوں نے اس طرح استعمال کیے، ہاں لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ جس اصطلاح میں وہ استعمال کر رہے ہیں قرآن پاک نے تو اس کے لغوی معنی میں لیا ہے، دین کا نفوذ، دین کو جاری کرنا، قائم کا معنی ہے جاری کرنا، جیسے اقام الصلاۃ نہیں ہوتا، یہ اقیم الصلاۃ نہیں آتا نماز قائم کرو، ہمارے یہاں اقیمو کا لفظ اس طرح کا ہے بس، ان اقیم الدین میں بھی، وہاں بھی اقیم الصلاۃ کے معنی میں ہے۔ نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے، آپ کیا لیتے ہیں؟ یہی کہ نماز کے تمام جتنے بھی شرائط جو دین کے تمام تقاضے سارے پوری ڈالیں گے، پھر اقامت صلاۃ بنے گی۔ ٹھیک ہے نا، باجماعت بھی ہو، ٹھہر ٹھہر کے بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھیں، وقت کے مطابق پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، جتنے بھی نماز سے متعلقہ دین کے احکامات ہیں سارے شامل کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، اقامت صلاۃ، یہی ہے نا۔ اسی طرح اقیم الدین کا معنی دین سے مراد اگر بندگی کے تقاضے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا ہم سے تقاضا کیا ہے ارادہ شریعہ میں یعنی شریعت میں، اگر وہ سارے شریعت کے تقاضوں کو قائم کرنے کی بات آئے تو ساری شریعت کا خلاصہ توحید ہے، توحید اور توحید کے تقاضے، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر حقوق العباد وغیرہ ہیں یہ سارے تقاضے ہیں نا توحید کے، تو لفظ توحید ہی لے لیں، تو توحید کو قائم کرو، جیسے اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے، صلاۃ کو قائم کرو، تو توحید کو قائم کرو کا مطلب کیا ہوگا، اسی پیٹرن پر کہ توحید اور اس کے جمیع تقاضے جو ہیں ان کو اپنے زندگی میں لاگو کرو، انفرادی طور پر بھی جیسے آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو معاملات ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ بس اس میں سیاسی غلبہ کہاں سے ہو گیا، سیاسی غلبہ تو یہ تو خود سیاست خود دین کا ایک حصہ ہے، بلکہ دین کو چھوڑیں دنیا کے اندر بھی جو سیاست ہے نا یہ خود ایک دنیا کا ایک جزوی حصہ ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار معاملات جو ہیں وہ حکومتوں کے علاوہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں جنگلوں میں ویسے شیر کی سیاسی حکومت ہوتی ہے، لیکن شیر نہ بھی ہوتا بھی زندگی تو چل رہی ہوتی ہے نا۔ مکہ میں مسلمان جو ہیں سیاسی طور پر غالب نہیں بھی تھے، زندگی تو تب بھی چل رہی تھی، تو اس صورت میں بھی دین کو قائم کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے مسلمان؟ دین کے جو تقاضے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے ان سے تھے وہ پورے کرتے تھے نا، تو اقیم الدین ہو رہا تھا نا۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اقامت دین جو ہے اس کا لغوی مفہوم آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے قائم کیا، ذرا اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں مکی دور اور مدنی دور سے۔ مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو آپ نے گزارے ہیں نبوت کے بغیر نا، پھر آپ پر نبوت جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پریشان ہوئے، اور پریشانی آپ کو جو ہے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈر گئے ہوں گے، ڈرنا کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے رسول تو ایسے ہی بڑے عرصے سے جو ہے وہ علیحدگی پسند ہو گئے تھے، چونکہ آپ وہ وجدہ کا ضالا فہدا، آپ کو بے ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فطر سلیمہ سے ہی شرابی کبھی نہیں پی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، بدکاری، یہ خرابیاں، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ان چیزوں پر، اور آپ کے جو صحابہ تھے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ لوگ ویسے ہی سے دور تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے تھے حالات دیکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے. تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ رہنمائی ملی آپ کو. آپ گوشہ نشینوں کی عبادت کرتے تھے نا, تلاش کرتے تھے حق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل گئی تو اللہ کے رسول تو بہت خوش ہوئے. تو پھر یہ کیوں پریشان ہوئے کہ زملونی ودثرونی جیسے الفاظ جو ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, بخار ہو گیا آپ کو, اتنی ٹینشن ہوئی, اس میں ذمہ داری ڈالی گئی تھی نا آپ پر کہ اب آپ کے اوپر ایک اللہ نے آپ کو نبی منتخب کر لیا, اب آپ کے ذمے آ جائیں, پوری دنیا میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ پورا آپ سے میں پیغام ملا تھا آپ کو, آپ اس کی بوجھ محسوس کرتے تھے. پھر جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو اس نے بھی تسلی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ناموس ہے, جو پہلے موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا, اور یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر ورقہ بن نوفل نے بتایا تھا کہ آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اندازہ نہیں تھا. پھر آپ بڑے پریشان ہوئے, آپ نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو یہ میرے کیسے دشمن بن جائیں گے. اس نے کہا یہ انبیاء کی یہی طریق ہے, لوگ جانوں کو دشمن بن جاتے ہوتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, بڑے شدید پریشان تھے, بخار ہو گیا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کہا تھا, ذرا میں چاہتا ہوں یہاں سے ہم اس سے شروع کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تھے کیا. ہم آپ کا اور آپ کی شخصیت کا ذرا جائزہ لیں گے. ایسا ہی ایک مسلمان اور عالم کو ہونا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. نوائب الحق میں سب کچھ ہی آ گیا. بخاری کی روایت ہے بد الوحی کہ آپ کو اللہ کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ہلکا محسوس نہ کریں, یہ نہ سمجھیں کہ بڑا مشکل میں ہوگا, اللہ آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ آپ کا تعارف یہ ہے جو آپ نے کہا تھا نا, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. یہ 40 سال جو آپ نے کیا ہے, نبوت پہلے بھی آ سکتی تھی. 40 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت کی تشکیل ہو رہی تھی. ابھی آپ میں سے شاید کوئی بھائی بھی 40 سال کا نہیں ہوگا. 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک جو ہے وہ ایک بٹھایا جا رہا تھا تعارف کے کیسا بندے کو ہونا چاہیے. نبی کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایسا ہو 40 سال سے پہلے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسلام آنے کے بعد اسلام نے اسی طرح کی چیزوں کو مزید مستحکم کرنا ہے. اسلام کے آنے کا مقصد انہی مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. تو آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جو ہے سچ بولتے ہیں, آپ گرے پڑوں کا سہارا بنتے ہیں, آپ جس کے پلے کچھ نہ ہو معدوم بے کس بے سہارا جو ہے ان کے لیے جو ہے کمائیاں کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, بیواؤں کی جو ہے آگے لفظ نہیں ہے وہ تو عین علی نوائب الحق سے مطلب لے رہا ہوں, آپ بیواؤں کے رکھوالے ہیں, آپ یتیموں کے سہارا ہیں, آپ مسکینوں کے جو ہے وہ کا دھیان کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی ہے پوری. آپ دیکھیں مکی دور یہی آپ کو نظر آئے گا, بلکہ مکی دور سے پہلے بھی یہی ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا, اور قرآن پاک اس طرح بلد کو ذرا لے لیں, بڑی عجیب ہی ویسے انداز ہے. وہاں کیا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل. یہ سورۃ بلد یاد رکھیے گا کہ ابتدائی صورتوں میں سے قرآن کے نازل, مکی صورت ہے, ابتدائی صورتوں میں سے نزول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لا اقسم بہذا البلد, مکہ شہر کی طرف اشارہ کر کے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر تھا نا. وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین. اچھا, اب یہاں سے شروع ہو رہی بات. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. گھاٹیوں کی بات ہو رہی ہے. وما ادراک ما العقبہ, گھاٹیاں کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, مشکل کام کیا ہیں, کیا ہیں مشکل کام. فک رقبہ, گردنوں کو آزاد کرنا, اسیروں کا سہارا بننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے 40 سال میں. فک رقبہ قرآن میں ہے نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فک رقبہ, ویسے فک رقبہ کا معنی صرف اسیر نہیں ہے, کسی کی بھی گردن کسی بھی چیز میں پڑی ہو, قرض کے تلے دبا ہوا آدمی ہے, ویسے غلام ہے, اس کی گردن آزاد کر دی. کسی بندے پہ دباؤ زیادہ ہے, اس کے ساتھ مدد کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ادخال, حدیث کے عربی عبارت ذرا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو سرور میں داخل کرنا. ادخال المومن فی السرور, آگے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے ساتھ مجھ سے 90 میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے. کسی مومن کو صرف خوش کرنا. ہم تو اصل میں سمجھ بیٹھے نا کہ دین عبادت ساری کیا, نمازیں پڑھی جاؤ, بس صدقے خیرات دیتے جاؤ, روزے رکھتے جاؤ, اتنی بڑی نیکی ہے. کسی کو صرف خوش کرنا. اب خوش کرنے میں تو ہر چیز آ جاتی ہے.
کسی کے کام آنا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث صحیح ہے بالکل، کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے کو خوشی میں داخل کرنا. ادخال المومن فی السرور کے لفظ ہیں، آپ سرچ کریں کہ نکل آئے گی حدیث اسی لفظ سے. ادخال المومن فی السرور ایک جملے کی حدیث ہے. وہ میرے ساتھ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا. پہلا اعتکاف مسجد نبوی میں، نمبر 2 اعتکاف بھی 10 دن کا نہیں پورے مہینے کا، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اعتکاف 1 مہینے سے، یہ اس سے افضل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے. تو فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، یتیموں کا سہارا بننا، بالخصوص جب کہ وہ رشتہ دار ہوں. یتیما ذا مقربہ کا معنی یہ ہے جب رشتہ دار، کیونکہ عام طور پہ یہ گھروں کے اندر عام معاملے ہو جاتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا، کیونکہ کسی نے تو پہلے جانا ہوتا، کبھی بڑے پہلے جاتے ہیں کبھی چھوٹے پہلے جاتے ہیں. بڑے پہلے چلے جائیں تو تب بھی یتیم، بچے چھوٹے چھوٹے وہ پھر بھائیوں نے سنبھالنے ہیں. ہر یتیم عام ہوتے ہیں. تو یتیم ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ، وہ مسکین جو مٹی مٹی ہوا ہے، تو آپ سے ذا متربہ، مصدر میمی ہے متربہ، تو بہت زیادہ گرا پڑا حالت. ان لوگوں کا یہ ہے گھاٹیاں جو اصل میں سر کرنے والا کام ہے. ہم نے تو سمجھا کہ دین یہ ہے، اصل میں اس صورت کا مطلب یہ ہے، یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں، جو اصل میں دین اللہ تعالیٰ ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ نماز اصل نہیں ہے، مطلب ہے یہ گھاٹیاں قرآن نے کہا اس کو. آگے کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر ہے ایمان کی بات شروع ہوتی ہے اس کے بعد. اصل میں یہ باتیں جو ہیں، والد صاحب کا یہ مضمون ہے میرے سامنے، یہ میں نے کہا کاپی کروا لیں. اس کا عنوان ہے تبلیغ و دعوت دین کا 90 طریقہ کار. تو یہ 1994 کے اندر رشد کا شمارہ ہے. رشد کا ایڈیٹر میں ہوں 12 سال سے. تو یہ رشد کا شمارہ ہے 1994 کا، اگست 1994 تا اکتوبر 1994، 3 مہینوں کا شمارہ ہے. اس میں یہ مضمون ہے والد صاحب کا چھپا ہوا ہے. تو یہ وہ دور ہے جب جماعت الدعوہ، مرکز الدعوہ والارشاد پہلے ہوا کرتی تھی. اس وقت کا وہ دور ہے جب جماعت الدعوہ کے یہ مسائل بن رہے تھے. چونکہ 1999 تک کا جو جہاد تھا نا، وہ تو افغانستان کے خلاف چل رہا تھا، اور یہ باقاعدہ جامعہ لاہور اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. تحریک المجاہدین خالد سیف شہید جو ہیں، مولانا شفیق مدنی صاحب سے پہلے جامعہ لاہور اسلامیہ کے مدیر التعلیم تھے. یعنی آپ اندازہ ذرا کریں، یعنی اگر حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ آج جامعہ لاہور اسلامیہ کے مدیر التعلیم ہوں، یعنی یہ آپ سمجھیں جامعہ لاہور اسلامیہ قائدین میں سے ہے جہادی تحریکوں کا. تو تحریک المجاہدین یہ باقاعدہ خالد سیف شہید، اور وہ شہید ہو گئے تھے افغانستان میں. تو مجھے یاد ہے جب ان کا جستے خاکی آیا تھا یہاں، تو حافظ ثناء اللہ صاحب اور والد صاحب یہ سارے لوگ موجود تھے، مجھے پوری تصویر یاد ہے. تو یہ حافظ سعید صاحب وغیرہ اور یہ جتنے لوگ ہیں جماعت دعوہ وغیرہ کے، یہ لوگ اس وقت سارے انہی کے ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. یہ 21 سال حافظ صاحب رہے ہیں یہاں ہمارے اداروں میں، آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے. 21 سال کا تعلق ہے، اور یہ دین پہ لگانے والے 2 لوگ ہیں ان لوگوں کو، حافظ سعید صاحب، پروفیسر ظفر اقبال صاحب، اسرا عبد القدوس سلفی صاحب. یہ جو جماعت دعوہ کے اصل لوگ ہیں ذمہ دار، ایک عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے والد گرامی حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب ہیں حفظہ اللہ. یہ 2 ہیں بنیادی جو تربیت کرنے والے. تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، کسی کا نام بھی نہیں لیں گے. حافظ صاحب نام بھی نہیں لیتے. حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں. جو مشکلات آج کل جو ان کو پڑی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. چونکہ یہ ایسے ہی جیسے اب آپ کا کرسب سے کتنا گہرا تعلق ہے، تو آپ کے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی تو کرسب کے لیے تو بڑی پریشانی ہوگی. 21 سال محنت کی ہو کسی بندے کے اوپر، اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کے لیے کوئی مسائل بن جائیں یا وہ آگے پیچھے کوئی لگنا شروع ہو جائے، تو اساتذہ تو بہت مضطرب ہوں گے نا. پھر باپ کی طرح کا تعلق ہوتا ہے. تو حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میں تعلق کیا تھا؟ حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ کی جو والدہ ہیں نا، یہ میری دادی سے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. یہ تعلق بہت پرانا ہے. اصل میں روپڑی خاندان جو ہے، ہم تو ہیں امرتسر کے، بنیادی طور پر ہم امرتسر کے ہیں. حافظ سعید صاحب اور ان کا خاندان اصل روپڑی ہے. ہمارا خاندان اصل میں روپڑی نہیں ہے، آپ کو بتاؤں، یہ بھی ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حافظ سعید صاحب اور ان کا خاندان اصل میں روپڑی ہے. اصل میں ہمارے بزرگ روپڑ چلے گئے تھے، تو پھر وہاں رہے ہیں. اس وجہ سے بعد میں روپڑی کا لقب جو ہے مشہور ہو گیا. دعوت کے لیے گئے تھے. اصل خاندان ہمارا امرتسر میں تھا، اس لیے عبداللہ امرتسری یہ لفظ شروع میں ان کی یہی نام چلتا تھا.
پرانے تنظیم اہل حدیث کے شماروں میں بھی جہاں اس کے ایڈیٹر تھے امرتسری لکھتے تھے. میرے والد صاحب بھی شروع میں حافظ عبدالرحمن امرتسری، یہ محدث کے شروع کے شماروں میں دیکھیں آپ کو مل جائے گا لفظ یہ. تو وہاں اصل میں پھر یہ روپڑ میں جب گئے ہیں تو روپڑ میں جانے کی وجہ سے حافظ القادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اسماعیل روپڑی، عبداللہ محدث روپڑی، ان روپڑ کا نام زیادہ مشہور کیا ہمارے یہ چوک دالجرا والے حضرات نے، چونکہ یہ روپڑی نام زیادہ یہ لے کے چلنے والے ہیں. پہلے امرتسری نام زیادہ مشہور تھا. تو وہاں اصل میں پھر تعلق جوڑا تھا اس خاندان کا جو اصل میں روپڑ کے تھے، یہ حافظ سعید صاحب کا جو خاندان ہے، اور حافظ صاحب کی جو والدہ ہیں. اور میں ذکر کروں کہ ہمارے گھروں کے اندر آنا جانا اور حفظ انہوں نے پورا میری دادی سے کیا ہوا ہے. تو پھر یہ ہمارے گھروں میں پلے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ حافظ عبداللہ بہاولپوری جو ہیں، یعنی جو حافظ صاحب کے ماموں ہیں، حافظ صاحب کا ماموں ہے نا عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگوں سے انہوں نے اس طرح ہی پڑھا جیسے ان کی بہن حافظ صاحب کی والدہ نے ہماری دادی سے پڑھا ہوا ہے. تو 8 سال جو ہے حافظ عبداللہ بہاولپوری ہمارے گھر میں رہے ہیں. یہ جو ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے آپ کو حیرانی ہوگی، 8 سال وہ رہے ہیں یہاں ماڈل ٹاؤن کا گھر جہاں ہم آج کل رہتے ہیں، جہاں آج کل مسجد تحقیق الاسلامی ہے. اور 8 سال وہاں کون سا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی بچھی ہوتی تھی، اس پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوتے تھے ہمارے دادا سے اور عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس لیے عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اس خاندان میں جو حافظ صاحب کا خاندان ہے، حافظ سعید صاحب کا. اور عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ فتویٰ اہل حدیث سے دی ہے. حالانکہ مزاج سخت تھا بعض چیزوں میں، چونکہ وہ سخت کے عالم نہیں تھے تو بعض مسئلوں میں ان کی رائے سخت ہوتی تھی، یہ توحید وغیرہ کے مسائل میں. لیکن وہ بچے کیوں رہے ہیں؟ تکفیری ہو جاتے شاید، کہ وہ فتوے میں اعتماد کرتے تھے محدث روپڑی کے فتاوی اہل حدیث پر. اور عبداللہ محدث روپڑی فتوے میں تو بہت حساسیت ہوتی ہے نا تکفیر وغیرہ میں، تو ہمیشہ کہتے تھے تو فتویٰ میرا وہ ہے جو فتاوی اہل حدیث میں ہے. اچھا، ان کو باقاعدہ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا ہمارے والد صاحب کے پاس، چونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے تھے سارے، پروفیسر ظفر اقبال صاحب بھی، حافظ سعید صاحب بھی، عبدالقدوس سلفی صاحب ہوتے ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، خالو بھی ہیں عبدالقدوس سلفی صاحب، خالہ میری ان کی طرف ہیں. تو یہ پھر اس دور میں یہیں آتے ہوتے تھے. جیسے آپ قاری شفیق صاحب جو ہیں نا، انہوں نے جو کالجوں کے لوگ ہیں ان کو یہاں رکھ کے ان کی دینی تربیت کا انتظام کیا. اس طرح کر کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے لوگ یہاں آ جاتے تھے. تو یہ 1981 وغیرہ کے اندر جو کورسز ہوتے رہے ہیں، والد صاحب ان کا تذکرہ بھی کرتے ہوں گے یہاں، وہ وکیلوں کے سارے، اس میں یہ لوگ پڑھتے تھے. پھر ان کو باہر بھیجا باقاعدہ پڑھنے کے لیے. یہ لوگ باقاعدہ ادارے سے انہی کورسز میں باہر گئے ہیں. اور یہ شمارے جو ہیں رشد کے اور محدث کے 1990 سے پہلے کے جو شمارے ہیں نا، یہ آپ کو خاص طور پہ دیکھنے چاہیے. آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام سارا چلا کیسے تھا. تو بتا رہا تھا تحریک المجاہدین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تحریک المجاہدین کے بارے میں، اور وہاں سے بات آ گئی تھی حافظ صاحب کی. تو جب یہ جہاد ختم ہوا نا افغانستان کا، اس کے اوپر سارے علماء متفق تھے. یہ جب معاملہ ختم ہوا تو چونکہ کام تو یہ سارا حکومت پاکستان کروا رہی تھی، ضیاء اللہ کروا رہا تھا افغانستان کا جہاد. آج تو یہ طالبان سارے برے بن گئے ہیں، لیکن یہ سارا کام حکومت کے تحت ہی ہو رہا تھا. تو جب واپس آئے تو اب حکومت نے انہی لوگوں کو جو وہاں سے تیار ہو گئے تھے اسی کام کے لیے، جہاد اور محنت، اور کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر بندہ تو ایسا کر کے جو ہے وہ تیار نہیں ہو جاتا. جس بندے نے ٹریننگ لی ہوئی اس کو تو ویسے خوف آتا ہے باقاعدہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب 1999 میں واپس آ گئے ہیں، 1999-90 میں، تو مرکز الدعوہ والارشاد جو جماعت دعوہ بعد میں بن گئی تھی، یہ 1986-85 میں بنی ہے. اور یہ اس کے بانی ہمارے والد صاحب ہیں. 3 سال تک اس ادارے کی گاڑیاں بھی یہیں سے استعمال ہوتی رہی ہیں ساری. یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو علم ہو. تو یہ ان مضامین کی اہمیت کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے 3 مضامین کو دیے ہیں کاپی کرا کے. پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کا 1981 کے اندر مضمون ہے ایک، اس کا عنوان ہے کہ امت کی سیاسی منزل ملت اسلامیہ کا قیام. یعنی یہ منہج انقلاب نبوی، اگر آپ لفظ بولیں، انقلاب کا لفظ تو ویسے غلط ہے، اگر غلبہ دین کا یا اقامت دین کا نبوی منہاج کی بات کریں تو اس پر حافظ صاحب کا مضمون 1981 میں محدث میں شائع ہوا ہے. اور میں نے وہ دیا ہے کہ وہ ضرور پڑھانا چاہیے، چونکہ جماعت دعویٰ جو بعد میں بنی ہے وہ کیا ہے، وہ بعد میں پھر کہیں سے کہیں نکل گئی. پہلے کی جماعت دعویٰ کیا تھی، سوچے کیا تھیں جب یہ کام شروع ہوا تھا تو کیا تھا، وہ آپ کو ذرا پڑھنا چاہیے. حافظ صاحب کے کئی مضامین محدث میں شائع ہوئے ہیں 1990 سے پہلے. ان میں سے ایک بڑا اہم مضمون ہے یہ والا، امت کی سیاسی منزل ملت کا قیام. خلافت کا قیام نہیں، توحید حاکمیت کا قیام نہیں، بلکہ ملت کا قیام. یہ ملت کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ والد صاحب کے لیکچر میں لازماً آگے باتیں آئیں گی کیونکہ ان کے خاص موضوعات ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 1994 میں اصل میں یہ پاکستان کے اندر مسائل چلنا کافی سخت ہو گئے تھے. یہ جہاد کشمیر کی وجہ سے، جب یہ جہاد جو ہے وہ اختلافی تھا کشمیر کے علماء کے مابین، تو اس دوران یہ بحثیں بڑی چلیں. پھر تو یہ 1993 میں
مجلس دعوت اسلامی میں ایک اجلاس بلایا گیا تھا، پہلے ہوتی تھی بڑی ورکشاپ ایسا کر کے نا، اور اس میں 50 کے قریب علماء نے شرکت کی، اور 15 سے زیادہ جو ہے یہ جو خلافت والی طریقے ہیں ان ساروں نے شرکت کی اس میں. اور اس میں پھر جو بات اس سارے ورکشاپ کے اندر 5-6 گھنٹے نشست ہوئی، اور اس کے بعد جو خلاصہ نکلا اس کی رویداد جو ہے یہ اس شمارے میں موجود ہے. یہ ضرور جو ہے پیچھے والا پورا پس منظر ہے یہ اس لیے ضروری ہے آپ کو سمجھ آنا کہ یہ ہم آپ سے اس طرح نہیں ہے کہ یہ بس ویسے یہ کہ علمی موضوع جو ہے اس کو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ پورا ہمارا ایک تاریخ ہے اس ادارے کی. خود قاری صاحب جو ہیں وہ اس ادارے کا تسلسل ہے. یہ ہماری پوری تاریخ، ہم چل کہاں سے رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں. جماعت دعویٰ سے اس ادارے کا تعلق ایسے نہیں کہ جیسے مرکزی جمہوریہ حدیث کو ان کے مد مقابل کو جماعت کھڑی ہوئی ہے. اس ادارے کا تو تعلق یہ ہے کہ یہ جماعت دعویٰ اس ادارے کی اپنی قائم کردہ جماعت ہے. بعد میں کچھ اختلافات پھر ہو گئے، وہ کس وجہ سے ہوئے یہ اس کی تاریخ بھی ہے تھوڑی سی اس میں، اور ہم اس کو کھل کے بیان کرتے ہیں. ہمارا ان سے اچھا اس اختلاف کے باوجود حافظ صاحب ماشاء اللہ ہمارے محترم ہیں، اور ہمارے لیے بڑا ان کا مجھے یاد ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میری عمر چھوٹی تھی اس وقت، میری 1990 میں عمر تھی 10 سال. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے حافظ صاحب ہمارے گھروں کے اندر آتے جاتے تھے، حافظ سعید صاحب اور یہ، کیونکہ تعلق بڑا قریبی تھا. تو حافظ صاحب کے پاس واسپا موٹر سائیکل ہوتا تھا. تو اس دور میں یہی موٹر سائیکل ہوتا ہے نا، وہ ویسپا موٹر سائیکل وہ نیلے رنگ کا ہوتا تھا. تو اس میں حافظ صاحب مجھے کتنی دفعہ مجھے یاد ہے کہ کھڑا کر کے نا، آگے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں سے جایا کرتے تھے ماڈل ٹاؤن سے. یہ چمن آئس کریم اس وقت موجود تھی آگے بتاؤں، تو جا کے چمن آئس کریم کھا کے لانا ہمیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے باتیں، کیونکہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں یہ ساری، کیونکہ ہمارا گھریلو تعلق تھا اس خاندان سے پورا. تو آج جماعت دعویٰ بعد میں جو بنی، پھر یہ ہمارے گھر کی جماعت، پھر اس سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کدھر جا کے تھوڑا سا محدود ہونا شروع ہو گیا. وہ ساری بات آپ کو آج کے سبق میں سمجھ آئے گی. تو یہ جو مضمون ہے، میں اس کا پس منظر اس لیے بتایا کہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس اعتبار سے کہ وہاں تفصیلی بحث ہوئی مختلف سیاسی تنظیموں سے. جماعت دعویٰ کی بات میں نہیں کر رہا، صرف یہ بھی تھی ان میں. تو اس پر پھر والد صاحب کا جو خطاب ہے یہ اس پر ان کا پورا لیکچر ہے یہاں. تو اچھا اب بتا یہ رہا تھا کہ ثم کان من الذین آمنوا. اچھا بات چلی کہاں سے تھی، میں آپ کو وہ ذکر کروں. یہ جماعت دعویٰ نے جو خدمت خلق کا نعرہ لگایا نا بعد میں، ہمارے والد صاحب پرانی سوچ رکھتے ہیں کہ ویلفیئر کا کام ہونا چاہیے. یہ سوچ بھی اصل میں باقاعدہ اسی ادارے سے جماعت دعویٰ نے لی تھی، کیونکہ بنیادی تربیت میں یہ بات شامل تھی کہ اصل کرنے کے کام یہ ہیں جس سے اسلام پھیلتا ہے. منہج نبوی جو ہے نا اقامت دین کا، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بے سہاروں کا سہارا بننا. آپ بے کسوں کا سہارا بنیں. آپ یہ سارے کام جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کا تعارف کروا رہی ہیں، اور جماعت دعویٰ نے جب یہ کام کیے تو آپ دیکھیں کہ ہندوؤں نے ان کے حق میں مظاہرے کیے کراچی میں. وہ ہندو جن ہندوستان میں جہاں ان کو جو ہے بہت بری تصویر بنا کے پیش کی جاتا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا کوئی گنڈے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو یہی سمجھتے ہیں آج کل کے لوگ کہ اسلام کا تصور جہاد اور قتال کیا ہے، غنڈہ گردی ہے، ساری بدماشی ہے، دہشت گردی ہے. بغیر ڈنڈے سے لوگوں کو مسلمان بنایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے بجائے تلوار سے اسلام پھیلایا جاتا ہے. یہی ہے نا نعرہ ہم پر آج. جہاد و قتال کے بارے میں مغرب یہی کہتا ہے نا کہ یہ بدماش ہیں مسلمان، ان کا تصور قتال بدماشی کا تصور ہے پورا، یہی کہتے ہیں نا وہ. اور اسی پر جو ہے نا وہ پوری دنیا میں انہوں نے بدماشی خود شروع کر رکھی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کافروں نے یہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ یہ اگر آگے بڑھ گئے تو یہ پوری دنیا کے اندر بدماشی انہوں نے شروع کرنی ہے. انہوں نے تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی تو تاریخ بدماشی کی ہے ساری. ان کا نبی نعوذ باللہ من ذالک اس سارے کام کا بنیاد تھا. مدینہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ مدینہ میں یہی سارا کام کیا مسلمانوں نے. اور پھر اس کے بعد ابوبکر اور عمر اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک اسی کام کو لے کے چلتے رہے ہیں. یہی ہے نا بنیادی ہمارا سارا سوال کہ اسلام پھر پھیلتا کیسے آگے. اگر تو توحید حاکمیت آئے گی نا تو پھر تو یہ سارا کام بھی چلانا پڑے گا. آپ کو بتاؤں اگر اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ زبردستی بھی قائم کرنا تمہارا فرض ہے تو پھر یہ قائم کرنی پڑے گی، قتال سے قائم کرنی پڑے گی. یہ بھی میں بات کرتا ہوں تیسرے نقطے میں جا کے. تو بات یہ فی الحال ہو رہی کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اچھا جی بات یاد آ گئی. قاری شفیق صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو کام یہی کر رہے ہیں نا. ان کا کام کی بنیاد بھی ویلفیئر ہے نا. تو یہ قاری صاحب پکی بات آپ کو بتائیں گے اور اس کا اقرار کریں گے کہ ایسے میں انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی ایسے میں دوران سبق. ان کو اس بات کا وہاں سے شعور ملا تھا کہ بات ہے کہ کام اصل میں اس طرح پھیلتا ہے. الحکمہ کی بنیاد ساری یہی چیز بنی ہے. الحکمہ شروع میں تو اس کام کا ادارہ ہی نہیں تھا جو آپ اب کام کر رہے ہیں. یہ اصل میں تو کام شروع ہوا تھا ویلفیئر اور اس طرح کے کاموں سے. ہاں جی قاری صاحب ایسا ہی ہے نا. یہ تو اب انہوں نے اصل میں اپنے علم والے کام کو شروع کیا، ورنہ اصل بنیاد انہوں نے وہاں سے ساری دی ہے. جماعت دعویٰ اب اگر اس کام میں آئی خدمت خلق میں تو یہ کام بہت زبردست کرنے والا ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے جماعت دعویٰ کو. ورنہ جماعت دعویٰ کب کی ختم کر چکی ہوتی ہے.
آج جماعت دعویٰ کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو جماعت دعویٰ پر دو ہی بڑی بنیادیں ہیں. ایک تو کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے یہ پاکستان کے محسن شمار ہوتے ہیں, آپ سب کا لقب ہے محسن پاکستان, اور دوسرا جو ہے یہ جو خدمت خلق ہے یہ جا کے بلوچستان اور جن علاقوں میں کوئی نہیں پہنچتا, سب سے آگے اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ہمارے جماعت دعویٰ کے بھائی ہیں, اہل حدیث حضرات ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے لیے فخر ہے جامعہ اور اسلامیہ کے لیے کہ یہ سارے وہ لوگ, ان لوگوں کا کام ہے, ہمارا اس میں حصہ ہے, اس جامعہ کو ان کے اساتذہ کو اس کا اجر ملتا ہے الحمدللہ. تو بیٹا ثم کان من الذین آمنوا, یہ اب ذرا لفظ ثم پہ غور کرنا ہے آپ نے. ثم کان من الذین آمنوا, پہلے دن سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا تصور کیا ہے, کہ پھر ایمان کی باری آتی ہے اس کے بعد. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ ثم اصل میں خام خواہ یہ واو کے معنی میں, حالانکہ غلط بات ہے, بالکل اتفاقی بات ہے کہ ثم اور واو کا فرق ہے. آپ جب یہ اصول فقہ کی کتابوں میں حروف معانی کی بات آتی ہے, الوجیز فی اصول فقہ میں تو ایسا نہیں ہے, جامع الاصول اس کا اردو ترجمے میں حروف معانی کی لمبی بات ہے, ایک ایک حرف کو لے کے اس نے اضافہ کیا اصول شاشی سے. تو ثم اور واو کا کیا فرق ہے؟ بالکل اتفاقی بات ہے, بالکل ان کا معنی فرق ہے, دونوں عاطفہ ہیں لیکن ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے, موالات کا فائدہ دیتا ہے, واو کا بالکل یہ معنی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں لفظ ثم ایویں بول دیا ہے, ایویں کیسے بول دیا بھائی؟ قرآن پاک کا لفظ تو لفظ قرآن پاک کا عام ہے, اللہ کے کلام کے لفظ ہیں, اس لفظ کے شوشہ جو ہے وہ دین ہے, یہ ویسے کوئی بات نہیں ہے. تو ثم کان من الذین آمنوا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ہم نے کسی نے کام کرنا ہے نا دین کے کو پھیلانے کے لیے, تو ہمیں سب سے پہلے خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بنیاد ہے, اور ہم لوگ غور نہیں کرتے. آج ہم چونکہ ہمیں اسلام بنا بنایا ملا ہے, ورنہ اسلام پھیلتے ہی اسی طرح ہے. مکہ میں آپ کامیابی تب ہوئے ہیں, الطعام اور آگے ہے وہ چار باتیں ہیں نا, تیسری بات کیا ہے؟ وصل الارحام, اور آگے چوتھی بات کیا گئی؟ وصلوا والناس نیام, اور آگے کیا ہے؟ تبلغ السلام, ایسا کر کے لفظ آ گئے, ادخل الجنت بالسلام. آپ دیکھیں پورے دین کا خلاصہ یہ ہے. ان چار صفات سے اصل میں انصار بنتے ہیں, انصار بھی بنتے ہیں, اور اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے اور اس کا انتہا بھی یہاں ہوتی ہے. آگے بتاؤں, یعنی خدمت خلق بہت غالب درجے کی چیز ہے, یہ اسلام کے پورے تصور میں چھائی ہوئی چیز ہے. ہمارے ہاں اصل میں دبی ہوئی ہے, چونکہ سیکولرزم کی وجہ سے اصل میں مولوی پہلے بیچارے بند کر دیے گئے ہیں مدرسوں میں. مولوی بیچارے کیا کریں خدمت خلق؟ اگر ہمیں کوئی موقع ملے, آج جیسے افغانستان میں موقع ملا ہے طالبان کو, تو دین کے مدرسوں کے طلبہ اگر آئیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا پاکستان میں, انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تصور جو ہے نا گھاٹے اتارنے ہیں, حدیں لگانی ہیں, فلانے کرنے, یہ بالکل اسلام کی تصویر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اسلام ان کاموں کو کیوں کرتا ہے, وہ تو آج ہمارا موضوع ہے نا کہ قتال کہاں ہے, حدود کہاں ہیں. اسلام کا جو اصل کرنے کا کام ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کی معاش کے انتظامات کرنے ہیں, گرے پڑوں کا سہارا بننا ہے. اگر یہ آج افغانستان کی حکومت شروع کر دے نا کام جو اصل کرنے کا کام ہے, تو آپ کو بتاؤں دنیا میں اسلام کو نافذ ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہ امریکہ یورپ جو آج باتیں کرتے ہیں, یہ باقاعدہ ان کے پاس بات بھی کوئی نہ, اور اسلام ہے ہی یہی. آپ کو بتاؤں یہ باقاعدہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ہیرا منڈی کے اندر خواتین بدکارہ, یہ بدکارہ کہاں ہیں؟ ہر بندے کی ضرورتیں ہیں بھائی, ان کے اپنے مسائل, ان کو روزگار میسر نہیں ہے. پھر ان میں سے کتنی ایسے ہیں عورتیں جن کے حالات یہ ہیں کہ دیہاتوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, وہاں کوئی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو گیا, پھر وہ بھاگ جاتی ہے اپنے گھر سے اس وجہ سے کہ مجھے مار دیا جائے گا. وہ آ کے ان جگہوں پہ پناہ لے لیتی ہیں آ کے. اچھا, اور ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حد لگا کے غیر شادی شدہ کو, حدیں بڑی نارمل سی ہے غیر شادی شدہ, وہ کوڑے ایسے نہیں ہے کہ جو چابک دستی لوگ کوڑا ہو کے مارے تو پورا جسم کی ایک ایک کھال کو اتار لائے, ایسا کوڑا نہیں ہوتا جو حدیں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. کوڑے جو ہیں وہ بڑے اور طرح کے ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ کچھ دبا کے, اس کو بھی مقصد ہے, زیادہ بڑا مقصد دیگر لوگوں کو ہے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ اجتماعی طور پر عدل قائم ہو جائے. اور اس کے بعد اس کا کیا ہے, اس کو بندہ برا نہیں کہہ سکتا. حضرت خالد بن ولید کے منہ سے تھوڑا سا لفظ نکل گئے تھے غامدیہ کے بارے میں, اللہ سے بڑے ناراض ہوا, نے کہا یہ کیا بات ہے, اصل میں اس کا خون کا چھینٹا گر گیا تھا. تو اللہ رسول نے کہا اگر اس کی جو ہے وہ توبہ تقسیم کی جائے تو اہل مدینہ سب کے سب کی توبہ پر, سب کے سب کی نیکی پر غالب ہے. اتنی بڑی اس نے توبہ کی ہے. پی پی کی بنیاد روٹی کپڑا مکان. ہاں, پی پی کا بنیاد دینا. اصل میں آج پاکستان کی جتنی سیاسی تنظیمیں, بلکہ آپ کو میں ذکر کروں, یہ جو ترکی میں بیٹھے ہیں نا طیب اردگان جو ہے, یہ طیب اردگان جو ہے کہاں سے غالب آیا ہے؟ معاشی استحکام سے. ترکی جو ہے آج یہ
معاشی استحکام کی بنا پہ آگے بڑھا ہے. ترکی کا نعرہ کب ہے باقاعدہ اسلام کو غالب کرنے کا؟ یعنی آج دنیا میں آگے بڑھتے وقت ذرا سمجھنا بھی تو چاہیے نا کہ دنیا میں لوگ کیسے آگے بڑھتے ہیں. آج سب سے بڑا دعویٰ مغرب جو دنیا میں اس وقت جو ہے وہ شیطان کا کردار پیش کر رہا ہے، اس کا نعرہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کا، ویلفیئر کا، امن کا. نعرے ان کے سارے یہ ہیں، اور کام ان کے کیا ہیں؟ دنیا میں سب سے بڑے بدماشی یہ کرتے ہیں خود. اور نعرے ان کے سارے جو ہیں وہ ہیں جو اسلام کے نعرے ہیں. تو بیٹا میں نا بات ذرا دور جا رہی ہے، میں نے ایسے میں آپ کے ذہن میں کچھ نقطے بٹھانے ہیں. مجھے یہاں کوئی اس وقت معلومات کا انبار آپ کو دے کے نہیں جانا، آپ کو ایک پورا ذہن دے کے جانا ہے. تو ثم کان من الذین آمنوا. اچھا میں ذکر کر رہا تھا ہیرا منڈی کا. تو ایسی اور اسلام اگر آئے گا تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے شادیوں کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. جیسے آپ بیواؤں سے شادیاں کرواتے ہیں نا، ان کے لیے کون آگے آتا ہے جو باقاعدہ شادی ان سے کرے گا؟ یہ ہے اسلام کا تصور بھائی. ان سے شادیاں کون کرتے ہیں؟ کون نوجوان ہے جو اس کے لیے؟ کیونکہ ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ مجبوراً اس طرح سے اختیار کر کے بیٹھی ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا اسلام کا پورا تصور قائم کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر وہ اسلام کے کوڑوں کی باتیں آتی ہیں. اس کے باوجود جو بدماشی کی اس انتہا پہ پہنچے ہوں، جس معاشرے میں روزگار میسر نہ ہو وہاں چوری کی سزا ساقط ہو جاتی ہے بھائی. چوری کی حد تو تب نافذ ہونی ہے پہلے قید سالی نہ ہو. جہاں کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو لوگ ڈاکے نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ تو وہاں اسلام آتے ہی جائے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گا آ کے. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سمجھیں، بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھیں. میں نے یہ مضمون پڑھا تھا، یہ والا مضمون جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، میں ویسے یہاں سے پڑھ نہیں رہا، باتیں تو میرے ذہن میں ایک تصور ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں. تو میں نے یہ مضمون پڑھا تو میں نے اس مضمون کو اٹھا کے نا اس کو چوم لیا تھا اس وقت، چونکہ مجھے پہلی دفعہ اس وقت سمجھ آیا کہ اسلام ہوتا کیا ہے اصل میں. اور مجھے والد صاحب سے اس دن اصل میں دل سے یعنی محبت پیدا ہوئی کہ اتنی بڑی بات. یعنی یہ نقطہ ایسا ہے، اگر آپ سمجھ لیں، یہ آپ کو نقطہ شاید پہلی دفعہ آج آپ سمجھ رہے ہوں زندگی میں. یہ نقطہ قرص مضمون بھی پڑھنے سے پہلے اگر یہ بات سمجھ جائیں نا کہ اسلام پھیلتا کیسے ہے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اسلام پھیلتا کیسے ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھیجتے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ نا اپنے مبلغین. ہر سال آتے تھے وہ وفود اور وہ بتاتے تھے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جی. تو وہ ایک بندہ تھا کسی علاقے میں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ ہر سال آتا، کوئی بندہ ہی نہ لے کے آتا مسلمان کر کے. اللہ کے اس کو ہر سال یہ کہتے ہیں نرمی کرو اپنے انداز میں، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو، بیٹا ان کا مخاطب فرعون جیسا بدماش تھا، اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. قرآن نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا ہے کہ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، بات نرمی سے کرو، جا کے ان سے بات سمجھانے کی کوشش کرو. جب آپ کے مخاطب فرعون سے کمتر لوگ ہیں اور آپ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کمتر ہیں فضیلت میں، تو غالباً حضرت عمر کا کہنا تھا، کس کا کہنا تھا کہ بات یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنے انداز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہیں کہ لوگوں کے اندر محبت پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر صرف جو ہے وہ برے بننے کا تصور پیش کریں. دین کا یہ تصویر اور شکل جو پیش ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے عمل سے، لوگ بزن ہوتے ہیں اسے، اور یہ دین نہیں ہے. ہم آپ کو بتاؤں تو بات یہ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کے پاس وفود آتے تھے نا ہر سال، تو اللہ کے رسول ہر دفعہ کہتے ہیں کہ نرمی کرو بھائی، نرمی کرو، تم یہ نرمی کے ساتھ بات کرو. اچھا ہر سال آ کے لوگوں کی شکایتیں لگاتا رہتا، لوگ مانتے نہیں، یوں نہیں کرتے، فلانا نہیں کرتے. وہ بندہ یہ کہتا صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ علی کو بھیج دیا. پھر 3-4 سال بعد آپ نے دیکھا اس کے مزاج میں سختی ہے، بات چل نہیں رہی، تو حضرت علی ایک دن بعد آئے تھے اور 83 لوگ مسلمان ہو گئے. ایک دن بعد لے کر آئے تھے 83 لوگ. آپ یہ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی کتاب ہے الرفق واللین، دین کے اندر الرفق واللین کے نام سے ہی ہے عربی میں کتاب، یہ ضرور پڑھیں آپ. دین میں نرمی کا تصور کیا ہے. جمعے کے موضوعات یہ بھی ہونے چاہیے نا، یہ موضوعات سب سے پہلے تو خود سمجھ آئیں گے نا جمعے میں بولیں گے تو. الرفق واللین، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب، اس میں نے ساری حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں اسلام کے اس تصور کے بارے میں. آپ جانتے ہیں نا کہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ شہزادے تھے عرب کے، اور مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اللہ کے رسول ان کو پہلے بھیج دیا تھا بیعت عقبہ اولیٰ میں. تو ایک سال میں جو ہے وہ حالات ایسے بنا دیے مصعب بن عمیر نے مدینہ میں جا کے کہ ایک سال بعد جو ہے وہ حالات تیار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مجبور تھے تو یہاں سے اٹھ کے مدینہ چلے گئے. لوگ کہتے ہیں مدینہ گئے تھے حکومت قائم کرنے، ذرا قرض میں بھی حل کر لینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مدینہ گئے تھے توحید حاکمیت کے لیے، یعنی یہ آج کل
جو تنظیمیں ہیں یہ توحید حاکمیت والی، یہ سارا اخوانی ذہن آپ کو بتاؤں یہی سارا داعش کا ذہن ہے پورا، یہ داعشی ذہن ہے سارا، اسلام کے اندر غلط تصور جو ہے، بگڑا ہوا تصور اسلام کا۔ تو مصعب بن عمیر 1 سال بعد آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسلامی حکومت قائم کرنے نہیں گئے اصلاً، یہ مسلمانوں کے حالات اتنے ابتر تھے کہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہو رہی تھی، کئی ہجرتیں سے پہلے کر چکے، حبشہ کی بھی تو ایک ہجرت نہیں ہوئی نا، حبشہ کی طرف بھی کئی دفعہ ہجرت کروائی اللہ کے رسول نے، کئی وفود گئے ہیں، مسلمانوں پر شدید ظلم، حالانکہ 10 ہجری میں شیب ابی طالب میں مسور کر دیا، بڑا شدید ظلم کیا گیا، مسلمانوں سے کھانا پینا بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ جو بنو ہاشم ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا کہ ہماری عزت کا مسئلہ بن کے وہ بھی ساتھ چلے گئے، یہ جو ابو طالب ہیں اور وہاں فوت ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا تھا اس سال کو۔ تو اس شدید ترین حالات میں مسلمانوں کو پتہ جگہ ہی کوئی نہیں تھی۔ قرآن پاک نے تو کہا ہے نا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کے لیے جو ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کو نکالا گیا تھا، یہ نہیں کہ وہ خود نکل کے چلے گئے تھے۔ الذین اخرجوا من مجهول کا صیغہ نا، الذین اخرجوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ تو بیٹا یہ مسلمان وہاں گئے ہیں، اچھا موسیٰ بن عمیر نے جا کر حالات سازگار کیے ہیں، 1 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو بیٹا اپنی بھی ذرا کارکردگی کے جائزے لینا چاہیے ہمیں، ہم دینداروں کو کہ ہماری کارکردگی کتنی کو ہے۔ وہ تو کافروں سے مسلمان بناتے تھے نا، تو کافر سے لوگ کیسے مسلمان بنتے ہوتے تھے، ذرا اس کو دیکھیں۔ ہمارے سے لوگوں کے اوپر اثر انداز، ہمارے یہاں تو مصیبت بن جاتی ہے، ایک بندہ تھوڑا سا دیندار ہو جائے، اس کا سارا گھرانہ بریلوی ہو، وہ سب سے بڑی مصیبت اپنے خاندان کے لیے بن جاتا ہے، جا کے عذاب بن جاتا ہے اپنے خاندان۔ والدین آ رہے ہیں جی کر سب سمجھاؤ انہوں پتہ نہیں کی کری جاتا ہے، انہوں بیچارے پتہ ہوتا کوئی نہیں کسی گل کا، دین کا علم ہوتا کوئی نہیں ہے، اور جا کے جو ہے وہ فتوی لگانا شروع کر دینے، اور جا کے ہر ایک سے بائک اور لڑائیاں جھگڑے، حد ہوگی بھائی۔ حق بیان کرنا ہے، یہ حق کا بیان ہو رہا ہے، یعنی حق کے نام پر والدین کی بھی کوئی اطاعت کوئی چیز نہیں، یعنی ساروں کو تکلیف دی جا رہا ہے، صلہ رحمی ساری ختم، والدین کا سارا تعلق ختم۔ بھائی والدین کے ساتھ حسن سلوکی یہودی مشرک ہو والدین تب بھی کرنی ہے، پڑوس کا تعلق جو ہے پڑوسی یہودی عیسائی ہو تب بھی پڑوسی کے حقوق ہیں۔ ہمارے تصورات سارے یہ ہیں اسلام کے، ہمیں کوئی یاد بھی بات ہے، ہم وہاں جا کے جہاد گھر میں شروع کر دیتے ہیں اپنے والدین سے جا کے۔ بیٹا وہ آداب ہیں، طریقہ کار ہے، اسلام کی تو اچھی تصویر ہے، یعنی گھر والوں کو یہ نظر آنا چاہیے، کہنا چاہیے جی مولوی صاحب وہ آپ کے جمعے سن کے نا بیٹا ماشاء دیندار ہو گیا، ہمارا فرمانبردار ہو گیا جی، بات یہ ہونا چاہیے، گھر کا جواب یہ آنا چاہیے گھر سے۔ جواب کیا آتا ہے، جا کے ہم نے مصیبت پا چھڑی آگے سارے اگے لا لیتا ہے سارے میں، یہ آنا چاہیے جواب کہ آپ کے پاس آتا تو ہم تو بڑے جی خوش ہیں، ہمارا تو ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اسلام کیا صرف انہی چیزوں کا نام ہے کہ لوگوں کا ہاتھ کام بدوانے ہیں، اور یعنی وہ جا کے صرف اسلام کے نام پر جا کے فتوے لگا کے ساروں کو فارغ کیا جاتا ہے؟ او بھائی اسلام کا جو یہ تصور ہے جس کی بات ہم نے اب شروع کی ہے، اگر وہ اس کی شخصیت میں اتر آئے تو مجھے تو اگر کسی بیوی کا شوہر ہے تو بیوی سکھ میں آ جائے گی، اگر کسی باپ کا بیٹا ہے تو باپ کہے گا کہ بات ہے یہ اسلام ہوتا ہے، مجھے بھی اسلام مسلمان بناؤ بھائی، میں بھی ہوتا ہوں ایسا اہل حدیث، اگر یہ ایسا اہل حدیث بات۔ اصل میں ہمارے جمعہ کے موضوعات بھی تو غلط ہے نا، جمعہ کے موضوعات میں ہم ان موضوعات میں بات بھی نہیں کرتے، بات کریں نا حقوق العباد پر کثرت سے کریں، آپ بات کریں اسلام کے اندر اسلام کے اصل تصورات کیا ہیں، یہ صلہ رحم، یہ تصورات کیا ہیں اسلام کے، ویلفیئر کے، انسانیت کے، خدمت خلق کے، یہ کثرت سے موضوعات بیان ہونے چاہیے۔ جب اصل تصویر یہ ہے، حضرت خدیجہ 40 سال کا خلاصہ یہ تصویر بیان کر رہی ہیں، بات میں نے وہاں سے شروع کی تھی، باتیں تو بڑی ساری تھیں، بات پھیلتی جا رہی ہے۔ تو بھائیو ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایمان کی بات اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر ایمان کے خواہ غلط دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ وہ ایمان آپ کو ذاتی تو فائدہ شاید دے دے، کوئی 100 دے دے، ویسے وہ بھی نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے کہ اس نے مجھ سے خیانت کی تھی، پڑوسی کے بارے میں آنا خیانت کی تھی، وہ کہے گا میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں بھی واقعی اس نے خیانت کوئی نہیں کی، میری پڑوسی مانے گا، کہتا ہے ایسا بات یہ ہے کہ میں معصیت پر تھا، اس نے مجھے معصیت سے روکا نہیں تھا۔ تو ہمارے یہاں روکنے کا مطلب تو کیا کہ اس کو فتوے لگاؤ اور اس کو سخت اس کے ساتھ سلوک کرو، یہ نہیں مراد ہے۔ وہ یار اس کو سمجھانا، بھائی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھانا، ہر وقت اس کے پیچھے رہنا اور خیر خائی کے ساتھ۔ الدین والنصیحہ، دین کی یہ تصویر ہے۔ ولیمن یا رسول اللہ، کہا کہ لعامۃ المسلمین ولائمتہم، اب ہمارے ہاں جو ہے جی معاشرے دین کے ٹھیکیدار آئے ہیں صاحب، اور ان کا کام کہ یہ حکمرانوں کو فتوے لگاتے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں،
الدین النصیحہ ولیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعامۃ المسلمین ولی ائمتہم. یہ ائمۃ المسلمین کون ہے؟ حکمران ہے نا یار. یہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں. ان کی جا کے اصلاح کی کوشش کرنا خیر خواہی کی بنیاد پر, کیا ان کے ساتھ صرف نفرت ہی ہوتی ہے؟ ان کی اصلاح کرنا. یہ آپ کے جیسے لوگ ہیں, یہ آپ کے جمعوں میں, ہمارے جیسے لوگ خطباء کے جمعوں میں بھی جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے ان کی خرابیاں بڑی ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ خیر خواہ ان سے بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. تو بیٹا یہی باتیں ہیں ساری, میں نے تو آپ کو اصل میں یہی ساری باتیں جو ہیں وہ بتانی ہیں. ہاں جی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ وہ مشرک بھی ہوں تو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 22 ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, سرن بھی اور علانیتاً بھی, ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں, برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. ذرا غور کریں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا جواب اچھائی سے دو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تمہارا دشمن ہے ایک دن اس کا بھی پتھر دل ٹوٹے گا, اور وہ دوبارہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ سلیم الفطرت انسان چھپا ہوا ہے. معاشرے نے اس کے اوپر بڑا اس کی شکل بدل دی ہے. وہ اندر کا جب مسلمان اٹھے گا نا, نکلے گا, وہ جو کل مولود یولد الفطرہ والا مسلمان ہے, تو وہ خود بخود اسلام اندر سے نکلے گا. یہ اوپر سے ٹھونس کے اسلام ڈالنا جو ہے نا, ڈنڈے کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ, اگر یہ اسلام یہی ہو جس کو لوگ بیان کرتے ہیں بعض اوقات, اور جو ہم پر الزام ہے, تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کبھی بھی اس کام کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام انسان کے اندر موجود ہے. جو اسلام پہلے ہی اندر موجود ہے, تو اس کو اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ باہر سے اس کو اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سوچیں خود ہی. حدیث ہے نا, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہی ہے نا. اور علماء نے لکھا ہے کہ او یسلمانہ نہیں کہا, او یسلمانہ ہی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ تو پہلے اندر ہے, وہ باہر سے کہاں ہے. یہودیت ہے باہر سے آتی ہے, عیسائیت باہر سے آتی ہے. او یشرکانی لفظ ہے حدیث میں, شرک باہر سے آتا ہے. مشرک مطلب باہر سے بنتا ہے معاشرے کے اثرات سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے نا, اور اس کو 30 سال بعد وہاں سے نکالیں باہر, تو وہ مسلمان ہوگا. بلکہ اسوس شاشی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اس کے تحت لکھا ہوا مسئلہ, یہ مؤلف نے لکھا ہے. حنفیہ کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا انسان مکلف ہے, نبیوں کے بغیر بھی. یہ موقف صحیح ہے کہ نہیں, کہ وہ الگ بات ہے. جی نے کہا جی ہاں جی ہاں جی یہ چل گئے جی. ہاں جی, اصول شاشی میں یہ بتا رہا تھا آپ کو, بات موجود ہے کہ توحید ربوبیت کا انسان مکلف ہے نبیوں کے بغیر بھی. بس ہم اس کے قائل بھی نہیں, میں آپ کو بتاؤں موقف صحیح نہیں ہے, چونکہ حنفی اصل میں متاثر ہے نا معتزلہ سے. تو یہ حنفضلی جو ہے نا, یہ حنفضلی ہیں نا, یہ آج کل کے بعد کے حنفی. حنفضلی ان کو کہتے ہیں جو کہ جو ہے ہوتے معتزلی ہیں عقیدے میں, اور فقہ میں حنفی بنے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حنفضلی. تو یہ جو زمخشری ہے یہ بھی حنفضلی ہے. حنفضلی یہ بھی, زمخشری بھی حنفضلی ہے, فقہ میں حنفی ہے, عقیدے میں معتزلی ہے. ابو بکر جساس حنفضلی ہے, ابو بکر جساس جادو کا انکاری ہیں, ابو بکر جساس وغیرہ. تو یہ اثرات بڑے ہیں حنفیوں کے اوپر. حنفی سلفی بہت تھوڑے ہیں, حنفی سلفی بھی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہیں لوگ حنفی سلفی. تو یہ بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ اصل میں اس کی بنیاد یہ مسئلہ ہے امام حنیفہ کے بارے میں, جو یہ بات ہے نا کہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اگر 30 سال رہے تو وہ نکلے گا تو مسلمان ہوگا, چونکہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. سورہ روم میں جو ہے اس کی وضاحت میں یہی بات ملتی ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ اسلام اگر ہمارے اندر موجود ہے تو پھر وہ اندر کا مسلمان اس کو کھڑا کیسے کرنا, جو سویا ہوا ہے اس کو جگانا کیسے ہے. اس کے لیے طریقہ کار تعلیم ہے, آپ شعور بیدار کریں لوگوں میں. یا طریقہ کار کیا ہے اس کے, میں بھی اس کو سمجھاتا ہوں مزید آپ کو. یہ آیت ذرا پڑھے تو میں اس کو بھی سمجھاتا ہوں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. آپ جب برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے نا, وہ آپ کا جگری یار بن جائے گا. کانہ ولی حمیم, حمیم گرم, جہنم جو ہے نا اس کے بھی ناموں میں ہے نا. تو کانہ ولی حمیم, جس دوستی میں بہت گرم جوشی ہوتی ہے نا, وہ آپ کا زبردست یار بن جائے گا. ہے دشمن, آپ کے برتاؤ سے وہ آپ کا یار بن جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یار بنائے ہیں مکہ کے اندر. میں آپ کو یہ بتاؤں, بلکہ مکہ میں نہیں, آگے چل کے بھی ہم نے بتایا نا, مدینہ میں بھی اس طرح بنائے ہیں. یہ لوگوں کی غلط تصویر ہے
کہ مدینہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو بن گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مذہب نہیں لے کر آئے، اسلام جنگی مذہب ہے ہی نہیں۔ یہ کافروں کا ہمارے پر الزام ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور جنگی مذہب ہے، اور دنیا میں قتال آیا ہے تو پھر اسلام پھیلتا گیا، سارے لمبے پڑتے گئے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے من گمری واٹ، اس کی کتاب ہے محمد آفدی مکہ اور محمد آفدی مدینہ، بہت بڑا مستشرق ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا خالد علوی، ڈاکٹر خالد علوی، عبدالحنان صاحب بڑی بات کرتے ہیں نا اس کے، یہ مغربی فکر و فلسفہ، یہ خالد علوی اس کے متخصص ہے نا، پاکستان میں بڑے لوگوں میں خالد علوی صاحب کا استاد ہے من گمری واٹ، ان کا پی ایچ ڈی من گمری واٹ کے ساتھ ہے۔ یہ خالد علوی صاحب فوت ہو گئے، میں نے ان سے براہ راست بھی پڑھا ہوا خالد علوی صاحب سے اسلامک یونیورسٹی میں، بڑے ماشاء اللہ زیرک آدمی تھے ماشاء اللہ۔ تو یہ اس کی کتاب ہے محمد آفدی مکہ محمد آفدی مدینہ، اور یہ کہتا ہے کہ مکہ کا محمد تو بڑا ہی ماشاء اللہ اچھا تھا، اور اس کی تصویر اب میں آپ کو پیش کر رہی ہوں، ذرا مکہ کے محمد کی تصویریں ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں مدینہ کا محمد تو نعوذ باللہ من ذالک، اب میں اگر لفظ بھی نہیں بول سکتا، جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں ساری آگے جا کے۔ محمد آفدی مدینہ کتاب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشنام ترازیاں ساری، اور وہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھے بھی ہوں گے تو وہ دشمنی میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے مدینہ کا محمد تو جنگجو تھا، اور اس نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، تو وہاں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے، دنیا کے بادشاہوں سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے، وہ ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے۔ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز نہیں دی جاتی، یہ چیز نہیں ملتی مگر صابروں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر اس کو جس کو اللہ نے حظ عظیم دے رکھا ہو، وافر حصہ اس کو دے رکھا ہو، بڑا سمجھدار بصیرت والا دل اس کا اتنا بڑا ہو، دشمن کے ساتھ بھی ملے نا تو اس کے اصول ہوں کچھ، یہ نہیں کہ تھوڑا سا اختلاف ہوا نہیں تو باقاعدہ جو ہے بس اس کے بعد جو ہے بدلے لے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بدلے نہیں لیے کبھی بھی، آپ کو بتاؤں، یعنی ذاتی اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے، بڑے بڑے معاف اللہ کے رسول نے خود کیے ہیں، صحابہ کرام معاف کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پتہ ہے ایک موقع پہ ایک بندہ گالیاں دیے جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے پاس کھڑے، انہوں نے جواب دیا آخر کا تنگ آ کے، تو اللہ کے رسول چل پڑے، تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چل پڑے؟ میں نے جواب ہی تو دیا تھا۔ کہا اصل بات ہے کہ وہ فرشتہ لگا ہوا تھا ساتھ، وہ جواب دے رہا تھا، تو میں خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ میں فرشتے کو دیکھ رہا تھا، وہ اسے بڑھ بڑھ کے وہ جواب دے رہا تھا، جب تو نے معاملہ پکڑ لیا تو میرا کام ختم ہو گیا، پھر اسلام کی بات تو ختم ہو گئی نا پھر۔ سیدہ عائشہ کا وعلیکم السلام علیکم۔ ہاں تو بڑی باتیں ہیں ایسا کی، تو بات ہے یہ اسلام کی تصویر ہے اصل میں۔ اس تصویر کو اگر ابھی میں واضح کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا مکہ میں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ صابرین کو ملتی ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور قرآن پاک میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے امامت دنیا میں ہم کب دیتے ہیں؟ جب لوگوں کے اندر حوصلہ اور صبر آئے، اپنی ذات پر کنٹرول آئے۔ وہ بندہ نہیں بڑا پلوان ہوتا جو غصے کو کنٹرول نہ کرے، بڑا پلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، وہ پلوان بڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صبر، صابر بننا، اور اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اسلام کی تعلیمات ہیں اور ایک اسلام کو آگے پھیلانا ہے، یعنی جس کو آپ تبلیغ دین کہہ رہے ہیں، جو آج کا موضوع بھی ہے اقامت دین کا نبوی انداز کیا ہے، تبلیغ دین کا منہج کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مناسک دین، یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوا قرآن پاک میں ہے، اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا پہلے پارے میں، دینی تعلیمات، نسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے کو، اور جو اسلام پھیلانے کے لیے جو انسان قد و کاوش کرتا ہے وہ ہے منہاج دین، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا قرآن کہتا ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے اور ایک منہاج دی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ منہاج سے مراد طریقے دعوت ہے، یہی جو ہمارا موضوع نا آج کا منہج ہے، ہم نے تو ایسے میں بڑا اس کو نا خوبصورت بنا کے نا منہج اقامت دین کا نبوی منہج، تو بندہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں آج بڑی کوئی فکری سی بات ہونی ہے، یہ تو موضوع سادہ سا ہے کہ دین دعوت کا منہج کیا ہوتا ہے اسلام میں، عنوان تو صرف اتنا صحیح ہے، وہ تو اصل میں اس کو اصل میں بڑا بنا کے ہم نے پیش کر دیا ہے، ورنہ ہے اس مضمون کا عنوان ہے تبلیغ و دعوت کا نبوی طریقہ کار۔ آپ اس کو آپ یوں کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ اقامت دین کا منہج ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ تعلیم اسلام پھیلتا کیسے ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو منہاج ہے نا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں منہاج سے مراد طریقہ دعوت ہے، تو بیٹا یہ منہاج جو ہے نا، اس مناسک شریعت کے بڑے اصول دو ہیں قرآن میں نا،
یہ دین کی تعلیمات کی بات کریں گے تو بڑی ترین تعلیمات کون سی ہیں توحید کے بعد؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر آگے چلتا جاتا ہے۔ اور جو داعی کے بڑے ترین اوصاف ہیں، منہاج کے بڑے ترین اصول ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ مناسک شریعت کے دو بڑے اصول ہیں، اور مناج شریعت کے دو بڑے اصول کیا ہیں؟ ہاں جی ارشد، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی تطبیق ہے۔ وہاں نماز کا صبر کی بات کی ہے، یعنی نمازیں پڑھ کے اللہ سے تعلق استوار ہوگا تو پھر جس ذات کی طرف بلا رہے ہیں، اگر آپ کا اس سے تعلق خود مضبوط نہیں ہے تو آپ دعوت کس بات کی دے رہے ہیں؟ آپ اپنی دعوت میں سچے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ذات سے تعلق، اور پھر نماز اس لیے بھی، نماز سے مراد فرضی نماز ہو تو تعلق مراد ہے اللہ سے، اور نفلی نماز ہو تو نماز رات کو تہجد پڑھ کے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا۔ دعائیں نہیں کریں گے تو کیسے آپ کا؟ ابھی کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ میں تجوید و قراءت سے میرا تعلق ہے، ایک بڑے امام گزرے، امام دانی کے اساتذہ میں سے، امام دانی بڑے قراء میں سے ہیں، تو وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے ہوتے تھے نا، تو ان کے شاگردوں میں 90 جب وہ فوت ہوئے تو 90 ان کے تھے بڑے بڑے علماء، اور ان کے بڑے بڑے شاگرد جو بعد میں پلرز تھے اس کام کو لے کے چلنے میں، ان کی وفات کے موقع پر چونکہ وہ دعائیں کرتے تھے اپنے شاگردوں کے لیے۔ تو استاد کا کام صرف پڑھانا نہیں، دعا کرنا بھی ہے، دعا کرے تو اتنا فیض پھیلتا ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کو بیان کیا، پھر نماز کو بیان کیا۔ صلاۃ سے مراد یہاں دعا لے لیں، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صبر اگر کریں گے تو پھر دائی آدمی اور صابر نہ ہو، وہ دائی کہاں سے ہے بھائی؟ جس کو صبر نہیں کرنا آتا نا، اس کو دعوت کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ تو یہ مناہج شریعت کے بڑے اصول ہیں۔ تو وما یلقاها الا الذین صبروا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا نا، پھر کیسے کیا ہے بھئی؟ بڑا جگرا چاہیے یار، آپ کو ایک بندہ جو ہے گالیاں دے اور آپ اس کی طرف مٹھائی بھیج دیں، پھر کیا اشر ہوا؟ جب امام مالک نے مٹھائی بھیجی تو اس کا اشر کیا ہوا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ کریں نا، ذرا تھوڑا سا تصویر لائیں ذرا دماغ میں۔ جب اس نے گالیاں دیں تو امام مالک کو پتہ چلا تو مٹھائی بھیج دی اس کے گھر، تو اس کا کیا اشر ہوا ہوگا؟ یعنی ایک بندہ ہے، میں اس کو اپنا سمجھتا ہوں، وہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے پیچھے سے، اچھا اس کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ، ان کو پتہ چل گیا میری باتوں کو، تو کتنا شرمسار ہوگا وہ، تو وہ اس کا کیا اشر ہوا ہوگا؟ جب مٹھائی گئی تو وہ شرمسار ہو کے آیا ان کے پاس، تو کہنے لگے کہ تم تو میری نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ لیکن اس کو کتنا شرمسار ہوا ہوگا۔ اچھا یہ ہے اصل میں، جب جتنی ضرب کاری لگے گی نا، اتنا اصل میں پتھر ٹوٹے گا۔ اصل میں یہ نقطہ ہے جو سمجھ آنا ہے آپ کو، جتنی ضرب کاری لگے گی اتنا جلدی پتھر ٹوٹے گا۔ وہ جو اندر کا بت بنا ہوا ہے نا، جو باہر سے اسلام کو دبائی بیٹھا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ والا، اور یہ صرف تعلیم سے نہیں نکلتا، اساتذہ کلاس میں پڑھا کے چلے جائیں، وہ شاگرد اساتذہ سے نہیں لیتے، وہ نہیں دیکھتے کہ پڑھانے والے حافظ اللہ صاحب ہیں تو کون پڑھا رہا ہے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اللہ مدنی صاحب کی بات کرنا۔ طلبہ دیکھتے ہیں کہ کون استاد ہمارے ساتھ منسلک ہے، تو جو استاد طلبہ کے جا کے بعد میں خبر گیری کرتا ہو، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا دھیان کرے، ان کی دوائی کا علاج کرتے، طلبہ ان سے علم لیتے ہیں۔ استاد کے پاس علم ہے تو کیا فائدہ؟ وہ استاد کے پاس ہی ہے نا۔ طالب علم میں منتقل تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ طالب علم استاد سے محبت نہ کرے۔ تو دائی اور مدعو کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے بیٹا، محبت کا تعلق اگر نہیں ہے نا، فتوے لگانے کا تعلق محبت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ میں جو ہے وہ محبت ہوگی اپنے مدعوین سے، آپ کی دعوت پھیلے گی انشاءاللہ۔ اور اگر وہی حال ہو جو میں نے وہ صحیح بخاری والے آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہر سال آتا تھا، ایک بندہ بھی اللہ کو لوگ مانتے ہی نہیں۔ موسیٰ بن عمیر ایک سال میں جا کے پورا مدینے کے رستے ہموار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ بیت عقبہ ثانیہ میں 82 لوگ آئے ہیں، پہلے 12 تھے غالباً، تو 82 یہ نمائندہ تو جہاں آئے ہیں صرف، جو وہاں تھے وہ تو اس سے بہت زیادہ تھے پیچھے نا۔ اور ایک سال میں عرب کا شہزادہ ہیں، ان کو سمجھ تھی اسلام کی کہ اسلام ہے کیا چیز اصل میں۔ تو کیا خیال ہے موسیٰ بن عمیر والے جا کے ہماری طرح مسجد کے اندر قرآن پکڑ کے ترجمہ قرآن کی کلاس لگاتے ہوں گے صرف؟ یار ایسی نہیں باتیں ہوتی یار، ایسا نہیں ہوتا ہے، بات یہ صحیح انداز نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن کی کلاس کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ اس میں لوگوں سے یہ سارے کام کرنے پڑنے ہیں۔ اگر کوئی بڑی جماعت قائم کریں گے نا آپ، یا کسی جماعت کا حصہ بنیں گے تو اس جماعت کو ان باتوں کو منشور میں شامل کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ پتھر جتنی کاری ضرب پڑے گی اتنا جلدی پتھر ٹوٹے گا۔ کاری ضرب کے لیے جو ہے بڑا تھوڑا نہیں چاہیے مارنے کے لیے سر پر، اس کے لیے آپ کے رویے کے اندر کتنی ضرب کاری ہے آپ کے پاس، آپ کا رویہ کتنا سخت ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آگ کو اگر آگ سے ملائیں تو کیا بنے گا؟ مزید آگ بڑھے گی نا۔ آگ کو آگ کے ساتھ ملائیں تو آگ مزید بھڑکے گی۔ غصے کو غصے سے اگر کاٹا جائے گا تو کیا ہوگا؟ غصہ مزید بھڑکے گا۔ پتھر کا جواب اگر اینٹ سے دیں گے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اس کے بعد اس سے آگے پھر چٹان آئے گی جواب میں۔ وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایسے میں وہ جو اسلام کا تصور ہے وہ اجتماعیت کا تصور ہے،
ورنہ اسلام کا تصور ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عظیمت والے جو کام ہیں نا، بڑے جو اسلام کے کام ہیں ان میں سے ہے یہ۔ تو بیٹا یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اگر پتھر کا جواب آپ دیں گے نرمی سے، اگلا بندہ اگر بڑا خبیث آدمی ہے نا، بڑا شیطان آدمی ہے، بڑا پتھر دل ہے نا، ایک دفعہ اگر نہیں پتھر پگھلا تو دوبارہ موقع آئے گا، پھر پتھر پگھلے گا، نہیں پگھلا پھر تیسرا موقع آئے گا۔ بیٹا ایک وقت آئے گا پتھر پگھل جائے گا۔ یہ ذرا سمجھیں نقطے کو، یہ نقطہ سمجھیں کہ آپ کب تک صبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 315 دفعہ اس کے پاس انفرادی طور پر گئے ہیں، 315 دفعہ ابو جہل کے پاس، 315 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ابو جہل کے پاس۔ ذرا اس پر غور کریں۔ مانا تب نہیں گئے، نہیں مانا واپس آ گئے، کہا نہیں مانا چلو پھر جائیں گے، دوبارہ گئے، نہیں مانا، دیکھا کہ وہ ضد میں آ گیا، پھر واپس آ گئے، گئے تیسری بار کوشش کی، نہیں مانا، دیکھا ضد کا شکار ہو کے واپس آ گئے۔ اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ۔ یہ آیت والد صاحب نے یہاں پیش کی ہوئی ہے، یہ آیت بھی پیش کی ہوئی ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہاں ظالمین ہی ہے غالباً۔ کیا فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو دیکھے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری آیتوں میں غور خوض کا شکار ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو آیت پیش کی سمجھنے کے لیے اور وہ پڑھ کے بحث میں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جب کسی قوم میں جدل آ جاتا ہے نا، بحث میں بحث آ جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ مناظرہ بازی، آپ اور میں بات سمجھ رہے ہیں، ہماری بات آ جائے ضد کے اندر، آپ پھر سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے فذکر ان نفعت الذکر، منہاج کا اصول ہے، مناسک شریعت کا اصول ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ضرور کرو، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ منہاج شریعت کا اصول یہ ہے، ابھی میں نے بتایا نا مناسک و منہاج کا فرق کیا ہے، کچھ دیر پہلے بتایا۔ منہاج کا اصول ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت تب کرو اگر فائدہ دے تو۔ اب بات شروع ہوئی، دیکھا بات ضد کا شکار ہو گئی، بات چھوڑ دو۔ مناظرے جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں ہم نے سب روا رکھے ہیں کچھ وجوہات سے، ورنہ مناظرے سے بدتر چیز کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی یہ صریح اس بات کی انکاری کہ مناظرہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اگر بحث آ گئی ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ لوگ پھر کسی اور بات کا شروع ہو جائیں، تاکہ دماغ ان کا پلٹ جائے، پھر وہ دوبارہ ریلیکس ہو جائیں، ان سے پھر آپ نارمل حالات میں پھر جا کے بات کریں۔ چونکہ مقصد تو اندر کے وہ جو ہے نا گھٹا اور پردے ہٹانا ہے، وہ جو آئے ہوئے ہیں دل کے اندر، فطرت سلیم جو دبی ہوئی ہے، وہ اگر آپ ضد پڑ گئی تو آپ نہیں اتار سکتے نا، وہ تو پھر بندہ سوچ ہی نہیں رہا، وہ مغلوب نفسیات کا چل رہا ہے آپ کے ساتھ نا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت تب کریں اگر نصیحت فائدہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 315 دفعہ گئے ہیں ابو جہل کے پاس کہ شاید اب اس کو اثر ہو جائے، شاید اس وقت اس کی طبیعت ایسی ہو جب تھوڑی سی آپ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہماری کیفیت بھی ماننے والی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہمیں بات کرتی ہیں والدہ تو دیکھتی ہیں، بات کر کے اندازہ کرتی ہیں، سمجھدار ہو نا والد یا بیوی، یہ والد بھی، تو بیٹے سے بات کر کے دیکھیں نا تو بیٹے کا ذہن الجھا ہوا، کہتے ہیں چھوڑو اس کو بات کا فائدہ نہیں بھائی، اس کا دماغ کسی اور کام میں لگا، اس نے سمجھنا کوئی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں بات، پھر کسی اور وقت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب اس کا ذہن۔ تو بیٹا بات یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور ایک قرات ہے وَإِمَّا يُنَسِّيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، متواتر قرات ہے ابن عامر کی، اور شیطان تمہیں ضرور بھی ضرور یہ بلائے گا بات۔ دعوت میں انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے، جب بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اب تو میں اپنا جھگڑا لڑ رہا ہوں اس سے، ذاتی مناظرے میں ذاتی جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يُنَسِّيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر یاد جیسے آ جائے فوراً اٹھ جائے وہاں سے۔ کچھ بات اللہ نے جائز ہی نہیں رکھا آپ کے لیے کہ آپ ایک بندہ جو ضد کا شکار ہے آپ اسے بحث کریں، ضدی آدمی سے بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا پتھر جو ہے نا وہ مزید سخت ہوگا، اور اسلام تو پتھروں کو توڑنے آیا ہے بھائی، تو اسلام کا منہج جو دعوت ہے یا دین غالب کرنے کا جو منہج ہے اس پہ جب تک اس کے دل نے نہیں پگھلنا تو ظاہری آپ کی جیت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ جیت بھی گئے مناظرے میں کیا فائدہ؟ اسلام کو تو نہیں چاہیے ایسی جیت، اسلام کو ایسی جیت نہیں چاہیے، تو اب مناظرے پھر کیوں برداشت کیے ہمارے علماء نے؟ اس میں
وہاں ایک تیسرا فریق ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہاں اصل میں ایک تیسرا فریق ہوتا ہے، وہ جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں نا، علم الجدل والمناظرہ پورا علم ہے علم کلام میں، اور علم الکلام کا حکم جو ہے عقیدے کی کتابوں میں تفصیلیں پڑھیں گے تو بعض اوقات یہ حرام ہے علم الکلام پڑھنا علماء کے ہیں، علم المناظرہ جو ہے یہ بھی حرام ہے، بعض اعتبار سے حرام ہے، بالکل اس آیت کے اعتبار سے تو حرام ہے، بعض اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ اولا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، اس کی کیفیتیں ہیں، 5 حکم لگائے ہیں امام غزالی نے، شرح عقیدۃ طحاویہ میں بحث ہے اس علم الکلام علم الجدل کے بارے میں۔ تو بتایا رہا تھا آپ سے کہ ہمارے ہاں جو مناظرے ایسے میں بعض ہوتے ہیں، بعض مناظرے تو بالکل غلط ہیں، اگر کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد سے باہر چیز ہے پھر تو کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ وہ جو تیسرا طبقہ پیدا ہوگا وہ درمیان میں جو الجھن کا شکار ہے کہ اب حق کس طرف ہے، ان کے لیے بات نکھرتی نہیں ہے، ان کی وجہ سے اصل میں مناظرے کی بعض اعتبار سے گنجائش ہے کہ کسی علاقے میں اب بہت زیادہ جھگڑا بن گیا، 2 مسئلے ہیں، ایک دیوبندی کی ہے، بریلویوں کی ہے، ایک اہل حدیثوں کی ہے، اور وہاں علاقے کے اندر بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں اہل حدیث حضرات، اور اس کی وجہ سے وہ دوسرا مولوی جو ہے وہ بھی ان کو باتیں سمجھاتا رہتا ہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیا کریں، تو پھر ان کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کی بات ہو جائے تاکہ وہ جو تیسری پارٹی ہے نا وہ باقاعدہ اس کو دیکھ کے ان کا ذہن نکھر جائے، باقی اس کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، یہ جو مناظرہ کر رہا تھا اس کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اب اس ایک آدمی کے نقصان کے پیچھے 100 آدمی کا فائدہ۔ اسلام کا دوسرا اصول یہ ہے، اصول فقہ میں ایک قاعدہ فقہی ہے کہ تدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، خاص ضرر اٹھا لیا جائے، اجتماعی ضرر کو جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا، اجتماعی نقصان اجتماعی فائدہ ہو رہا ہے تو انفرادی نقصان برداشت کر رہے ہیں، ہے نقصان، یہ اخف الضررین ہے، اصول نقصان ہے ہو رہا ہے، لیکن چھوٹا نقصان برداشت کر لیا، بڑا نقصان برداشت نہیں کر رہے، یہ اس لیے ہے مناظرے کی جواز، ورنہ اگر اس آیت کے اعتبار سے لے اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو بیٹا بالکل گناہ کا کام ہے مناظرہ کرنا، اور ہمارے الحمدللہ علماء اہل حدیث جو ذمہ دار علماء ہیں ان کے مناظرے الحمدللہ اس اصولوں کے تحت ہوتے ہیں، ہم کوئی کوتاہی کر جائیں سو کر جائیں، باقی کسی جگہ پہ ضد بازی آ جائے ہمارے بھی کسی عالم میں تو بہرحال ہمیں تو بہرحال تعصب کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح ہے وہ یہی ہے جو بتا دیا آپ کو۔ یہ قرآن پاک کی صورت بتا دیتا ہوں، سورۃ انعام کی آیت ہے، لکھنا آیت نمبر کو لکھنی ہے کیونکہ یہ مناظرے کے بارے میں بڑی سخت آیت ہے، یہ ادھر ہی ہے کر سب، یا پھر مجھے تلاش کرنا پڑے گا، آپ بارے نکال دیں، یہ تیسرا پاؤ جو ہے نا، تیسرا پاؤ 7ویں پارے کا، اس سے پچھلے رکوع کی 3 آیتیں پیچھے، تو ٹائم بھی اب زیادہ ہو رہا ہے تو ہم بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پتھر کیسے ٹوٹتے ہیں، تو دوبارہ جائیں، سبارہ جائیں، چوتھی دفعہ جائیں، 5ویں دفعہ جائیں، 6ٹھی دفعہ جائیں، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، آگے والی میں پڑھ رہا تھا وہ بھی بڑی آگے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حسابہم من شیء، ہاں جی، وما علی الذین یتقون، اس سے اگلی آیت میں بھی میرے بھی ذہن میں تھا لیکن وہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، کیا کتنا زور انداز میں، وما علی الذین یتقون، تیرے ذمہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ متقی بنے، یہ وہی آیتیں جو میں نے پہلے پڑھی نا، وما علیک اللہ یزکیٰ، تو کیوں اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنائی بیٹھا ہے اسلام کا، لست علیہم بمسیطر، تو ان کا نگہبان نہیں ہے، تو ان کا جو ہے وہ ان کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، تیرا کام کہاں ہے کہ تو لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے، اسلام کے اندر جبر ہے ہی نہیں، تیرا کام تو پہنچانا ہے، پہنچا دے بس، اتمام حجت ہے۔ تو وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، یہ بڑا زور ہے اس میں، یہاں شیء نکرہ ہے اور نکرہ کے اوپر من آ گیا ہے، اور علم بلاغت کا بھی اور اصول فقہ کا بھی قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ کے اوپر آ جائے نا، من، فی اور ان اور لا اور فی، یہ 5 حروف ادات ہیں، اگر آ جائیں تو نکرہ اپنے عموم میں حصر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حصر بن جاتا ہے، محصور ہو جاتا ہے، یعنی تیرے ذمے ان کے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، من شیء کا مطلب یہ ہے، وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، تیرا کام ہی نہیں ہے سرے سے، ذرہ برابر تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ متقی نہیں ہوتے، وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر، تیرا کام صرف نصیحت ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں اور وہ جو ہے ڈر جائیں، اس لیے نرم بات کرو، جا کے تمہارا کام نہیں جا کے زبردستی کرو تم۔ تو بیٹا بات ہو رہی تھی کہ پتھر کیسے پگھلتے ہیں، تو میں نے وہ ذکر امام مالک کا واقعہ کیا آپ کے سامنے، ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے لوگوں نے عجیب و غریب مسئلہ ڈالا ہوا ہے، ہر مسئلے کو جو ہے نا حدیث سے پرکھنے بیٹھ جاتے ہیں، فن حدیث سے، حالانکہ جو سیرت کے واقعات ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں معیار وہ نہیں ہوتا پرکھنے کا، اس پر بھی مجھے امید ہے کہ والد صاحب جو ہیں ان کے لیکچر آپ کے پاس آئیں گے لازم، چونکہ وہ تو مستقل لیکچر دے رہے ہیں آپ کو کہ یہ سیرت اور تاریخ کو پرکھنے کے اصول کیا اصول حدیث ہیں۔ تو ایک کتاب آئی ہوئی ہے مشہور واقعات
کی حقیقت مارکیٹ میں مل جاتی ہے. ہمارے غالباً دوست بھائی ہی ہیں, سعودیہ میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں میرے, نام رضا ہے, رضا حسن کیا نام ہے, شیخ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو وہ سارے سیرت کے منتخب واقعات لے کے سارے کو ضعیف کر دیا پڑھ کے. حالانکہ سیرت کے اندر یہ منہج نہیں ہے, ایک مستقل موضوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ذرا آپ ذرا لیجیے کہ وہ ایک تھی نا یہودی عورت, بوڑھی عورت, جس کے گھر آپ گزرا کرتے تھے تو وہ کوڑا کرکٹ جمع کر کے پھینکا کرتی تھی. انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے ہمارے آج کل کے اس قسم کے محققین ہیں. حالانکہ سیرت کے واقعات سارے اس طرح کے ہیں, یہ منہج صحیح نہیں ہے. تو روزانہ اس پر کوڑا پھینکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چل دیتے. ایک دن ہی کوڑا پھینکا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر گھر میں جا کے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے. تو اس کی جو ہے تیمارداری کر کے جو بھی تھا گھر کا کام کیا, اور پھر تو اسلام قبول کر لیا تھا نا اس نے. تو کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, پتھر ٹوٹ گیا تھا نا, پتھر ٹوٹ گیا تھا. اور وہ عورت جو کہ مدینہ کے بعد سے آ رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دھویا کرتے تھے نا, لوگوں کے سہارا بنا کرتے تھے. تو وہ عورت جو ہے اس کی گٹھری آپ نے اٹھا لی, بوڑھی عورت تھی. تو وہ کہنے لگی کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے بھائی, تو بیٹا میں نے نا تمہیں ایک بات نصیحت کرنی ہے, تم نے میرے سے بڑی بھلائی کی ہے. تو یہاں ایک نا جادوگر ہے مدینہ کے اندر, تو وہ جو ہے نا لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے. تو میں نے تمہیں یہ نصیحت کرنی ہے کہ وہ تمہیں کہیں اگر مل جائے نا اس کی باتیں نہ سننا تم بالکل بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جادوگر تو میں ہی ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے, پھر کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کی؟ تو وہ مسلمان ہو گئی تھی کہ اگر یہ جادو ہے تو یہ والا جادو تو سر چڑھ کے بولتا ہے, یہ والا جادو ہے جو اسلام کے پاس موجود ہے, اور اسلام کی اصل تصویر یہ والا جادو ہے. اور وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا, ایک بوڑھی عورت تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے, اور اس کے گھر کی جا کے صفائی کرتے, تیمارداری کیا کرتے تھے. یہ تو صحیح حدیثوں میں واقعہ ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا تھا تو عمر نے بھی نہیں چھوڑا اس معاملے کو. تو یہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا جو میں نے اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ تھا زندگی میں کہ آپ اس کے گھر جا کے یہ کیا کرتے تھے. تو ایسے واقعے تھوڑے ہیں ہماری سیرت میں, سیرت بھری انہی واقعہ سے ہوئی. اور ہے کیا, محمد آفدی مکہ میں منگمری وارڈ نے انہی واقعے کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو کمال ہو گیا. اور یہ جو آپ کا ہے وہ جو 100 مشہور شخصیات والا ہے, کیا ہے نا, ولیم, ان کا نام کیا ہے جی, کوثر صاحب, کیا نام ہے اس کا, ہاں ولیم میور کیا کہتے ہیں, جس میں 100 شخصیات, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہاں مائیکل ہارٹ, وہ پہلے شخصیت. اس میں یہ چیزیں ہیں نا جیسے میں پیش کر کے وہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ تم مجھے جو مرضی کرو, بہرحال جو میں نے دیکھا ہے یہ ہے جو واحد شخصیت ہے جو دنیا میں شاید شخصیت نہیں آئی, وہ یہی تصویریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا. تو یہ موضوع جو ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چیز اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام آگے پھیل نہ سکے, اسلام آگے جا نہ سکے. بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کے اخلاقی رویے جو ہیں بڑے بڑے کفر اور بدعت کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ کفر کے بت جو ہیں وہ ہمارے فتووں سے اور ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتے, ان سے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے جو ہے نا بریلویوں میں سے زید الراشدی صاحب کا جو والد ہے نا, کون ہے, مولانا زید الراشدی صاحب کے والد کون ہیں, سرفراز خان صفدر. تو یہ آپ کو پتہ کہ ان کا امام اہل سنت ہے دیوبندیوں کے ہاں نا. تو یہ فوت ہوئے تو سب سے زیادہ کس کا جھگڑا رہا ان سے, مولانا ارشاد اسری صاحب رحمۃ اللہ حافظ اللہ کا نا. تو ذرا دیکھیں نا, ذرا فوت ہوئے تو خط بھی لکھا ہے اور غالباً جنازے میں بھی پہنچے ہیں. اب سوال ہمارے یہی باتیں نہیں ختم ہوتی ہیں کہ بریلوی کو جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. بھائی جنازہ آپ نے اس کا پڑھنے نہیں جانا, آپ کا مقصد دعوت دینا ہے نا, آپ اپنے کسی اور مقاصد سے جائیں. غیر مسلموں کے پاس جا کے رہنا, ان کے ساتھ کھا لینا, ان کے ساتھ تعلقات بنانا دعوت کے مقصد سے, اس کو تو سب بالاتفاق جائز کہتے ہیں نا. ہاں جی قاری صاحب, اس کو سب بالاتفاق جائز کہتے ہیں. آپ جائیں نا ذرا ختم کی مجلس میں اور مقصد آپ کا یہ ہو, اصل میں وہ اس مقصد کے لیے جاتے نہیں لوگ, اصل میں وہاں بابا کے لیے جاتے ہیں جو جاتے ہیں, بعض خطبہ ہمارے, ہم ان کا نام نہیں لیتے. اس مقصد کے لیے جائیں, کون ہے بندہ جو آپ کو روکے, آپ جا کے اصلاح کر کے آئیں. آپ کے ان تعلقات سے اگر اسلام کی اچھی تصویر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا تعلق ان سے استوار ہوتا ہے, پھر اس کے اثر سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, تو یہ ہے سر تصویر. اللہ کے رسول میلوں میں جاتے تھے نا, میلوں میں جایا کرتے تھے. حالانکہ میلوں میں کیا ہوتا تھا, آپ کو
ویسے اس پہ غور کریں، میں ویسے ان سے بڑا غور کیا ہے، میلوں میں کیا ہوتا تھا بتائیے؟ ننگے ہو کے ناچتے تھے وہ، ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف، ننگے ہو کے میلوں میں جو ہمارے آج کل کے میلوں کی حالت ہے، وہ تو غیر مسلموں کے میلے تھے نا، جو اسلام کے آنے کے سے پہلے سے چلتے آ رہے تھے. تو ننگی عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کوئی بندہ شریف آدمی جا سکتا ہے ایسے جگہ پہ جہاں ننگے لوگ ناچتے ہیں وہ جا کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقصد سے جایا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلام اسی طرح پھیلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کرسب اب آپ مجھے بتائیں گے، چونکہ ڈوز بھی تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں، چونکہ ویسے ٹائم میں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً پورے، تو ہم پھر یہ مدینہ والا مسئلہ پھر بعد میں شروع کرتے ہیں. میں نے کہا تھا 3 نقطے ہیں. ایک نقطہ تھا کہ یہ جو آیتیں تھیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے شروع میں، اور اس میں آپ کو بتایا کہ اسلام ہے کیا، اور دوسرا تھا کہ یہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی. اب ایک نقطہ رہ گیا صرف کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو کیا محمد مدینہ میں آ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی شخصیت بدل کے کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی تھی؟ تو اب باس آئے گی قتال کی، اور پھر اسلام کے اندر کیا اسلام قتال سے پھیلتا ہے، اور پھر کیا قتال جو ہے اس کی علت جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہے یا کفر کا خاتمہ ہے. پھر یہ کہ اسلام جو ہے وہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جب آتا ہے، چلتا ہے، تو علیہ کلمۃ اللہ کے لیے اسلام جب چلتا ہے تو کیا علیہ کلمۃ اللہ کے لیے ڈنڈے سے اسلام نافذ کرنا ہے؟ اور پھر اس طرح خاص بات آئے گی، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ جو ہے لا الہ نہ کریں تب تک ان سے قتال کروں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری حدیثیں اب ہمارے لیے تھوڑا سا ابھی ان کی ایڈجسٹمنٹ رہتی ہے کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی. اور مستشرقین نے جو سارا نعرہ ڈالا ہے کہ اسلام کا تصور قتال دہشت گردی ہے، اور من گمری واٹ جو ہے وہ محمد آفتی مدینہ میں یہی کہہ رہا ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایلچی ہے نا، میں صرف یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ تک اسلام پھیل گیا تھا اس وقت تک، وہ بھیجا کرتے تھے کہ دیکھ کے تو یہ کون سی بلائیں ہیں جو دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو آپ کو پتہ نا کہ پہلے تو حضرت عمر کو ملنے آئے ہیں ایلچی مدینہ میں، تو یہ عمر کہاں ہیں ملیں گے جی؟ ان کا خیال تھا کہ وہاں کو بہت بڑا محل ہوگا، اور وہاں کو بڑا جو ہے نا زبردست قسم کو ملنے کے لیے پتہ نہیں کتنے درمیان میں واسطے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی وہ عمر ہمارے یہاں ایسے نہیں رہتے، وہ آپ جائیں اور فلانی جگہ پہ فلانے درخت کے نیچے آپ کو بندہ مل جائے گا لیٹا ہوا. تو اچھا، اب وہ تلاش کرتے کرتے پہنچا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اینٹ نیچے سر کے رکھے وہ آرام فرما رہے ہیں اور بے فکر سو رہے ہیں. تو اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اس پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا، لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ ہمارے بادشاہ کہاں ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل کیے ہیں دنیا میں اور دنیا میں انصاف کیے ہیں، یہ لوگ بے فکر ہو کے سو رہے ہیں. آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور دنیا ان کے ناموں سے کانپتی دنیا نہیں ہے، کانپتے وہ لوگ ہیں جو بدماش ہیں دنیا کے بدماش کانپتے تھے. عمر کا نام سے بھی شیطان جو تھا نا وہ عمر کے نام سے بھاگ جاتا ہے. اور لوگوں کے سامنے کیا حالت ہے؟ وہ بے فکر سوئے میں ہیں، ان کو نہ اپنا کو منوانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں بیت المقدس فتح کرنے، تو وہ اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے نا. تو غلام بیٹھتا ہے پھر وہ بیٹھتے ہیں، پھر غلام بیٹھتا ہے پھر وہ بیٹھتے ہیں اس پر سواری پر. جب آخری مرلہ آیا تو باری غلام کی تھی، ان کی باری نہیں تھی. تو اب غلام کہتا نہیں، جی بات یہ ہے کہ میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں. جب ملازم ہو تو ملازم کے تو آپ دیکھیں ملازم بہت چاپلوسی کرتے ہیں، تو اس نے بڑا اصرار کیا ہوگا. تو تمہارے کہا نہیں بات ہے، اصول ہے بھائی، ہم تمہارے لیے تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو اپنے رب کے لیے کرتے ہیں یہ کام. تم ہی بیٹھو گے اور میں ہی باہر پکڑوں گا. اسی حالت میں داخل ہوئے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا اس واقعے پر. اور واقعہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ عمر آئے گا اور اس کیفیت میں آئے گا کہ غلام اس کے اوپر ہوگا سواری پر اور عمر نیچے ہوگا. اور حضرت عمر کی تو آدھی دنیا پہ حکومت تھی. انہوں نے کہا تھا نا اگر عمر آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ چابیاں دے دیں گے، یہ کہا تھا نا انہوں نے. وہ اصل میں اپنے ان کے جو پادری تھے وہ اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہتے تھے بنیادی طور پر، ورنہ لڑائی کے لیے تیار تھے پورے. وہ لڑائی ہونی تھی، کبھی بھی نہیں چابیاں دینی تھی. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا بیت المقدس کے بارے میں، ہم نے اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ یہ واقعہ کیا ایسے ہی ہوا، اگر ایسے ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے ورنہ پھر جنگ ہوگی. تو آپ چابیاں دے دیں. لیکن دیکھیں کس بات سے آپ دیکھیں کہ معاملہ ہوا، ان کا حل اسی انداز سے حل ہوا نا. تو بات پھر دور نکل رہی ہے. تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دور کے امریکہ اور جو ہے برطانیہ کے پاس جہاد کرنے گئے ہیں نا، تو رستم جو ہے وہ سپہ سالار ہے ان کا، جیسے آج کل امریکہ کا کوئی سپہ سالار بڑا ہو. تو رستم نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو ٹھہر جائیں. سعد بن ابی وقاص ہے
اسلامی لشکر کے غالباً امیر ہیں. تو پیغام بھیجا تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں پہلے ہم آپ کو ذرا سمجھیں. تو رستم نے بلا رہے تھے, بڑا سمجھدار آدمی تھا, تو بلا لیا. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں, اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. سورہ نسائی میں یہ واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رستم نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا نام لیوا ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں خانہ بدوش لوگ ہیں. خانہ بدوش کو تو گھر بنانے کی فکر نہیں ہوتی, خانہ بدوش لوگ یہی ہوتے ہیں جھونپڑی میں رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کا مسئلہ پانی شانی نہیں ملتا, تو آپ جب تک کسی کا دیکھا پانی وہاں پڑاؤ ڈال لیا, پھر آگے چل پڑے جب وہاں پانی ختم ہو گیا, پھر جہاں پانی دیکھا وہاں پڑاؤ ڈال دیا. آپ لوگوں کو تو زمین کے کسی چپے سے بھی دلچسپی نہیں تھی. یہ کیا ہوا کہ آپ دنیا میں ملک کے ملک فتح کرتے جا رہے ہیں, زمینوں کو زمینیں فتح کرتے جا رہے ہیں, آپ برداشت نہیں کر رہے کہ حکومتیں آپ کو چاہیے, یہ آپ کہاں چل پڑے ہیں؟ یہ سوال ہوا تھا. تو انشاءاللہ ہم ان باتوں کے متعلق آئندہ بات کریں گے. پہلے اسلام کا تصور قتال ہے کیا, پھر اسلام کے تصور قتال کے حوالے سے اسلام کی اصل تصویر کیا ہے. بالکل یہی سوال کیا تھا, کیونکہ یہ باتیں جو آپ نے مجھ سے سنی ہیں اس کے بعد یہی سوال پیدا ہوتا ہے. اور اس دور کے جو مسلمانوں کو دشمن تھے ان کے ذہن میں سوال تھا, اور انہوں نے سوال پوچھے ہیں, اور سوالوں کا جواب مسلمانوں نے پھر وضاحتیں کی ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. اس لیے نہیں آئے کہ تلواروں سے ان کے گھاٹے اتارنے ہیں, یا ان کو مارنا ہے, یا زبردستی مسلمان بنانا ہے. پھر انہوں نے کام کیا کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جب آتا تھا نا, کسی ملک میں جاتا تھا, تو جانے کے بعد جو ہے مقاتلین کا مسئلہ الگ ہوتا تھا, جو غیر مقاتلین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, پھر اس کے بعد لوگ مسلمان کیسے ہوتے تھے. یہ محمد بن قاسم آیا نا, ادھر سے آیا, گیا کس بات پر ہے, وہ راجہ داہر نے ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا, مسلمان لڑکی کے ساتھ. وہ کافر ہوتی تب بھی جانا تھا مسلمانوں نے, چونکہ اسلام جو ہے بدماشی کو برداشت نہیں کرتا. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. تو جب گیا ہے تو محمد بن قاسم وہاں گیا ہے, پہنچا ہے, 17 سال کا نوجوان ہے, اور وہاں جا کے وہ گیا. بڑا ویسے عجیب واقعہ تھا محمد بن قاسم کے بھی. اس کے بارے میں لکھا تاریخ نگاروں نے کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی تھی اس بستروں پر جو راجہ داہر کے بستر تھے. یعنی عادی نہیں تھے مسلمان ان چیزوں کے. اس بستر پہ جو مخملی گدے تھے اس کو ساری رات نیند نہیں آئی. وہ تو عادی تھے سخت زمینوں پہ اور سخت زندگی گزارنے کے. مسلمان نرم پڑ جائیں تو پھر مسلمانوں نے جہاد کہاں کرنا, کہاں مسلمانوں نے دنیا, جو بندہ اپنی ذات کے ان بکھیڑوں پڑ جائے اس نے کیا لوگوں کے اندر کام کرنا ہے. تو محمد بن قاسم کو ساری رات نیند نہیں آئی. پہلی رات ایسی گزری ہے, جب چند دن رہا تو نیند نہیں آتی تھی اس کو وہاں ان گدوں پہ. اچھا, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہاں سے واپس گئے ہیں محمد بن قاسم, تو آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم اس کے بت بنائے ہیں ان لوگوں نے. مسلمان سپہ سالار جن علاقوں میں جاتے تھے وہاں وہ پوجے جاتے تھے, لوگ ان کے بت بنا کے ان کو پوجتے تھے. غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو اجازت ہے نا, ان کو تو اسلام زبردستی نہیں کرتا. تو اسلام اصل میں پھیلا کیسے ہے, تلواروں سے کہاں پھیلا. اور تلواروں کے اصل میں تو مسلمانوں کا کردار ہی تھا, جہاں بھی جا کے بیٹھے ایک کام ہو گیا, اس کے بعد پھر مسلمانوں کا جو عدل اجتماعی جب چلتا ہوتا تھا, تو اس کے بعد پھر جن کے دلوں میں قدورتیں ہوتی تھیں وہ پھر باقاعدہ جب اسلام کی حقانیت اصل تصویریں دیکھتے تھے, اس کے بعد وہ دور سے انہوں نے اسلام کے بارے میں منفی سنا ہوتا تھا. اس بڑھیا کی طرح جو بڑھیا مدینے میں آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ جادوگر وہاں ہے, اور جب وہ اس کا مشاہدہ خود کرتے جیسے اس بڑھیا نے کیا, اس کے بعد پھر وہ اسلام قبول کرتے تھے. اگر اسلام یہ ہوتا تھا پھر ہم مسلمان ہیں. اسلام تو اس لیے پھیلے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کو اس کے اصل مقصد کے ساتھ جو ہے اور اس کے طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق دے. ویسے ہمارا جو موضوع ہے ابھی تک شروع نہیں ہوا, اصل موضوع ہمارا اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اور موضوع یہی تھا کہ یہ جو آج کل یہ جو اقامت دین کے دعوے دار ہیں, انہوں نے جو منہج اختیار کیا اس کا جائزہ لینا تھا. وہ یہ خاص قسم, ہم نے صحیح بیان کر دیا آپ کے سامنے. اب ان کا جو اندازہ اس کا مقارنہ صرف کرنا ہے اسلام کے تصورات سے, ان کے دلائل کیا ہیں اس کا مقارنہ کرنا, یہ والی چیز جو ہے انشاءاللہ. قتال کیا ہے اس کے ضمن میں ایک تو قتال کیا یہ بھی بیان کریں گے, اور ان کے جو باتیں ہیں ان کا بھی مقارنہ کریں گے انشاءاللہ. کوئی ایک لیکچر اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.